السلام علیکم، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیکھ سکیں ہماری نئی نئی ویڈیوز کہ حضور کی بارگاہ عالیہ میں پیش فرمائیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ چند اشعار تاجدار گولڈا حضور پیر سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، کوئی خاموش نہ رہے، میرے ساتھ مل کے شامل ہو جائیں۔ پڑھیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اج سکھ متراں دی ودھیری اج سکھ متراں دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گنیری لو لو وچ شوق چنگیری اج نینا نے لایا کیوں جھڑیاں، مل کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ مکھ چند بدر شاشانی مکھ چند بدر شاشانی متھے چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تے اک مستانی مخمور اکھی ہن مدبریا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس صورت نو میں جانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا کہ جانے جہانا کھا سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑھیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر لی کتھے تیری ثنا مشتاق کھیاں کتھے جالڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن۔ یہ دل یہ جیگر ہے یہ آنکھیں
غم آزاد کن تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم، امداد کن از رنج و غم آزاد کن، کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی سنے، کون تیرے سوا غوث اعظم، امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم، دستگیر امداد کن، امداد کن۔ یہ تو تھے جناب سید خالد محمود، جو کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، تے میں نیواں تے میرا مرشد اچا، میں نیواں تے میرا مرشد اچا، تے میں اچیاں دے سنگ لائی، صدقے جاواں انہاں اچیاں تو جنہاں نیویاں نال نبھائی، جنہاں نیویاں نال نبھائی۔ میں ملتمس ہوں دعوت خطاب کے لیے نعروں کے ساتھ جناب حضرت علامہ مولانا صحبت خان کوہاٹی صاحب سے۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو بلند کیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ میں محترم اعظم مولانا صحبت خان کوہاٹی پروفیسر صاحب کی خدمت میں درخواست کروں گا کہ ہم قائموں کے نام تو لیتے ہیں، نجم القرا، زینت القرا، بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمارے نمازی پیر بھائیوں کو اس شخص کے متعلق نہیں پتہ کہ یہ شخصیت کون سی ہے کہ ہمیں جس پر فخر ہے، ناز ہے۔ اگر مہربانی کر دیں تو اپنی بیان سے پہلے شیخ عبدالقیوم صاحب جو ایک پوزیشن حرمین شریف میں آئے ہیں، اس طور پر ان کا تعارف کرا دیں تاکہ ہمیں سنیوں کو اور بھی کو ناز ہو جائے کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسا دیا ہوا ہے کہ جو مکہ شریف میں جا کے اپنے پاکستان کا نام لے کر آئے ہیں۔ شیخ عبدالقیوم صاحب وہ ہستی ہیں، اللہ تعالیٰ ان عمر میں برکتیں عطا فرمائے، بہت ہی بہترین کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ فیض محمدی کا فیض ہے کہ عزیز اللہ قانی صاحب حرم شریف میں جائے، کوئی پوچھے کہ ہم نے تو آپ کو فیض محمدی مسجد میں سنا، مولانا پروفیسر ڈاکٹر رضوان صاحب کا بھی تعارف کرایا جائے تو صحبت خان کوہاٹی صاحب جیسے کہیں کہ ہم نے فیض محمدی مسجد میں سنا۔ اب ماشاءاللہ جن کو پچھلی دفعہ جب ہم نے علماء کرام کی تعزیت کے لیے ایک پروگرام بنا قبلہ جنگی سائن سنے، ماشاءاللہ میرے دوست آباد جیسے ہی میں قبلہ چند بھائی کے جنازے سے واپس آیا، سب سے پہلے مولانا صحبت خان کوہاٹی صاحب نے وقت مانگا، تو انہی سے مشرے سے پروان کمر میں ماشاءاللہ کافی انہوں نے کام کیا ہے۔ آپ سنے ماشاءاللہ پھر میں نے سنا کہ پروان کمر جاری ہو گیا، اس کے آخری پیج میں بہت خوبصورت اشتہار دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بیچ میں جنازہ کس ٹائم ہوا ہے، کس نے جنازہ پڑھایا ہے، جو پچھلے مہینہ پروان کمر اس کا پتہ لکھا ہوا ہے، آپ اگر منگانا چاہیں تو بہت بہترین تفسیر کے ساتھ ہے، پیر سیاض اجفار کا بھی اور خواجہ معین سائن چند بھائی کا بھی۔ تو وہاں جو میرے بھائی نے دعوت دی ہے تو پروفیسر ڈاکٹر رضوان صاحب کو یہاں سنا، اور مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب ماشاءاللہ وہ بھی سنیں گے۔ جب آپ کا شکریہ
بھی ادا کریں گے اور تعزیت کے کردار سے سردار صاحب کو بھی تعزیت کریں گے، اور آپ کو پھر 5-10 منٹ کے لیے انشاءاللہ وہ جب آئیں گے تو سبحان پارٹی صاحب ہی ان کو اپنے ہی تقریر کے اختتام میں دعوت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر۔ ہاں بھائی، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر وقال تعالى في شان حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد رب جلیل، درود السلام بحضور سرور انام علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد صدر گرامی قدر صاحبزادہ والا شان، ہماری محفل کی آن اور شان سبحان بے شک حضرت صاحبزادہ جمیل احمد صاحب چشتی نظامی حفظہ اللہ الباری، منتظم جلسہ مسجد حاضہ کے بابرکت امام برادر گرامی قدر حضرت قاری محمد اسلم صاحب چشتی عزیز مجدو، میرے قمر الاسلام کے فخر، اساس اہل سنت، بے شک استاد القرآ شیخ القرآن حضرت قاری محمد عبد القیوم صاحب محمود نقشبندی حفظہ اللہ الباری، پیر طریقہ اور ہماری بزم میں آپ کے خادم خاص جو سفر میں بھی ساتھ تھے، حضر میں بھی ساتھ رہے، مکہ میں بھی ساتھ تھے اور مدینہ میں بھی ساتھ تھے، خوشی میں بھی ساتھ تھے اور غم میں بھی ساتھ تھے۔ میری مراد ہے حاجی محمد سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ جمیع حاضرین و سامعین ادارہ حاضہ کے اساتذہ، طلباء، معاونین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے نماز عشاء کے بعد اس محفل کی نسبتیں بیان کرتے ہوئے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ بڑی 11ویں شریف کی مناسبت سے اس محفل کا انعقاد ہے، اور پیر طریقت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ غلام معین الدین چشتی نظامی علیہ رحمۃ الباری کے چہلم کی مناسبت سے خاص طور پہ آپ کے لخت جگر اس بزم میں تشریف لائے ہیں، اور ابھی حال ہی میں کروڑوں دلوں کی دھڑکن امیر المجاہدین حافظ خادم حسین صاحب بے شک رضوی علیہ رحمۃ الباری دنیائے اہل سنت کو دائقہ مفارقت دے گئے ہیں۔ آپ کے ایصال ثواب کی بھی نسبت اس تقریب کو حاصل ہے۔ میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دیتا ہوں
صاحبزادہ صاحب کی اجازت سے کہ آپ کا نام نامی بھی صاحبزادہ جمیل احمد ہے، اور ابھی حال ہی میں جمیل العلماء حضرت مفتی جمیل احمد صاحب نعیمی ضیائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ جہان چھوڑ گئے ہیں۔ آپ کی مغفرت کی بھی دعا اس میں انشاءاللہ شامل ہوگی۔ اور قاری عبدالقیوم صاحب کے نام، مقام اور کام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دنیا قرات کے ایک بہت سادہ مگر بہت دلربا استاد قرات حضرت قاری کرامت علی صاحب نعیمی علیہ رحمۃ الباری کے ایصال ثواب کے لیے بھی ہم اس طرح پنجتن پاک کی نسبت سے ان 5 شخصیات کے نام اس محفل کو منسوب کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور پھر ان کی برکت سے ہم اب سب کے جو مرحومین ہیں ہم ان کو بھی اس دعا میں شامل کرنے کی سعادت پائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس طرح یہ جو بکھرا ہوا عنوان ہے اس کو سمیٹنا خاصا دشوار ہے، لیکن اللہ والوں کی محفل ہے تو اللہ والوں کی نگاہ کرم سے انشاءاللہ اختصار کا خیال رکھتے ہوئے میں چند معروضات پیش کرنے کی سعادت پاتا ہوں۔ قاری محمد عبدالقیوم صاحب کا سامنے تو تعریف شرعاً مناسب نہیں ہوتی، لیکن ہم اپنی مجلسوں میں، اپنی محفلوں میں فخر کرتے ہیں اس بات پہ۔ اور اب تو وہ جو جس طرح کام کر رہے ہیں دارالعلوم حنفیہ غوثیہ میں، جس طرح انہوں نے باغ لگا رکھا ہے اور جس طرح وہاں پورے پاکستان کے، آزاد کشمیر کے تلامذہ فیض یاب ہو رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ ہمارے اس بڑے شہر میں حفظ کی کہیں 1 کلاس ہے، کہیں 2 کلاسیں ہیں، کہیں 3 کلاسیں ہیں، کہیں 4 کلاسیں ہیں، لیکن حنفیہ غوثیہ میں الحمدللہ کبھی 9 کلاسیں ہوتی ہیں، کبھی 10 کلاسیں ہوتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آج تو چونکہ موسم کی وجہ سے ان کا گلا متاثر ہے، جب پڑھتے ہیں تو جس طرح ان کو اپنے فن پہ اللہ پاک نے مہارت دی ہے، اللہ ان کے فیضان کو جاری و ساری رکھے۔ یہ مکہ شریف کے جس مقابلے کے فاتح قرار پائے، اللہ تعالیٰ نے اس برکت سے انہیں اپنا گھر اور اپنے حبیب کے در کی حاضری نصیب فرمائی۔ بڑے انعام سے وہاں کی گورنمنٹ نے، یہ دنیاوی انعام ہے، اصل انعام تو یہ ہوگا کہ قیامت کے روز مالک اپنے کلام کے حافظ سے یہ فرمائے گا کہ یہ منزلیں ہیں، یہ مقام اور مرتبہ ہے، تو پڑھتا جا اور بلندیاں طے کرتا جا۔ اصل انعام تو الحمدللہ وہ ہے۔ اللہ ان کی عمر میں، ان کے عمل میں، ان کے کام اور کاج میں اور ان کے مشن میں برکتیں۔ اللہ بظاہر اس طرح کی محفل میں وہ آیات تلاوت کی جاتی ہیں جو قاری رب نواز صاحب سعیدی زیدہ مجدہ نے تلاوت فرمائی ہیں۔ ڈاکٹر زبیر چشتی صاحب تشریف لائے ہیں، ہماری محفل کی زینت بنے ہیں۔ عام طور پہ اولیاء کرام کی محفل میں اور 11ویں شریف کی محفل میں خاص طور پہ وہ آیات پڑھی جاتی ہیں جو آپ نے قاری صاحب سے سنی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ میں نے عام روش سے ہٹ کر سورہ کوثر کی اس آیت کا انتخاب کیا ہے جس کا سادہ سا ترجمہ ہے، انا آتیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو ہر طرح کی نعمت کی کثرت عطا فرمائی۔ اس کی مناسبت یہ ہے کہ امام فخر الدین رازی علیہ رحمت فرماتے ہیں، یہ جاند عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا اعزاز ہے
کہ آپ نے اپنے فضل سے، اپنے دم قدم سے، اپنے کرم سے، اپنے رب کی عطا سے یہ اعزاز پایا ہے کہ اس امت کے اولیاء بھی کثیر ہوں گے، اس امت کے اولیاء کے ساتھ اس کے علماء بھی کثیر ہوں گے۔ اور اللہ نے اس کثرت میں، انا آتینا کل کوثر میں، اس کثرت میں اولیاء کرام کی کثرت کو بھی بیان کیا اور فرمایا انا آتینا کل کوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو آپ کی امت کے اولیاء کی کثرت بھی عطا کی ہے، آپ کی امت کے علماء کی کثرت بھی عطا کی ہے، آپ کی امت کے قراء کی کثرت بھی عطا کی ہے، آپ کی امت کے حفاظ کی کثرت بھی عطا کی ہے۔ اور ہم نے یہ اعزاز بخشا ہے آپ کو کہ آپ کی امت کے مفسرین بھی کثیر ہوں گے، محدثین بھی کثیر ہوں گے۔ تو انا آتینا کل کوثر میں یہ جن ہم اولیاء کرام کا ذکر کر رہے ہیں نا، پیران پیر دستگیر کا، پیر چند ماہی کا، پیر سیال کا، خادم حسین رضوی صاحب کا، جمیل احمد نعیمی صاحب کا، قاری کرامت علی صاحب کا، یہ جتنے علماء کا، اولیاء کا، قراء کا، حفاظ کا ذکر کر رہے ہیں، پاک پروردگار نے بہت جامعیت کے ساتھ معجزانہ طور پہ اس آیت کریمہ میں سب کی کثرت کو جمع کیا ہے اور فرمایا انا آتینا کل کوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو ہر طرح کی نعمت کی کثرت عطا کی ہے۔ کسی امت میں غوث اعظم نہیں ہے، کسی امت میں امام اعظم نہیں ہے، کسی امت میں فاروق اعظم نہیں ہے، کسی امت میں محدث اعظم نہیں ہے، یہ محمد عربی کے غلاموں کا صدقہ ہے۔ تو ہم نے اس مناسبت سے اس آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے۔ دیکھیں پوری کہانی یہ ہے کہ جب اللہ پاک جل جلالہ ساری طاقتوں کا، ساری قوتوں کا مالک رب ذوالجلال ہے، یہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اور جتنے بیٹھے ہیں اس میں دو رائے نہیں ہے کہ ہم سب کا خالق، مالک اور رازق پاک پروردگار ہے۔ ہمیں جو صلاحیت، جو طاقت، جو نعمت، جو برکت، جو رحمت، جو زیب و زینت، جو شہرت، جو عزت، جو رفعت، احسان اللہ حسین ہے، بھی حسین زلفیں رکھی ہیں اس نے اور بولتا بھی بہت خوبصورت ہے۔ اس کا ایک جملہ ہے کہ دا دنیا دے چا دے قدمون صدقہ دا۔ ترجمہ آپ قاری عبدالقیوم صاحب سے پوچھ لینا۔ قاری اسلم چشتی صاحب نے کہا کہ وہ فاتحہ شریف پڑھ کے اپنا حصہ ملائیں گے، یہ بھی اس میں حصہ ہو جائے گا نا۔ دا دنیا دے چا دے قدمون صدقہ دا، یہ دنیا کسی کے قدموں کا صدقہ ہے اور جس کے قدموں کا صدقہ ہے وہ میرے اور آپ کے آقا محمد کا، تو ہم اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اور جب اپنے کسی نبی کے کسی غلام کی ذات سے صادر کرتا ہے تو ہم اسے کرامت کہتے ہیں۔ ساری کہانی بس اتنی سی ہے۔ اللہ کا نبی جب اللہ کی دی ہوئی طاقت سے خرق عادت یعنی عام عادت کے بغیر جب کسی طاقت کا اس سے صدور ہوتا ہے تو پاک پروردگار کے اس نبی کا اعزاز ہوتا ہے، ہم اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور جب نبی کا کوئی غلام، نبی کا امت کا کوئی ولی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کسی غیبی طاقت کا، کسی خرق عادت کا کوئی مظاہرہ کرتا ہے تو ہم اسے کرامت کہتے ہیں۔ ویسے بھی کرامت علی نعیمی صاحب کے ایصال ثواب کے نام بھی ہے یہ محفل انشاءاللہ۔ اب میں اس کی ایک جھلک آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اس میں پیران پیر کا ذکر بھی آ جائے گا، اس میں کرامت کی بات بھی آ جائے گی، میلاد شریف کی بات بھی آ جائے گی انشاءاللہ، اور بڑی 11ویں شریف کی بات بھی آ جائے گی آپ کی توجہ میں۔ ایک شخص بیمار ہوا، اس کا نامی اسم گرامی ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ جب آپ کا کوئی غلام بیمار ہوتا تو آپ اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے جاتے۔ ہم بھی اس محفل سجانے میں اور محفل میں آنے میں پورا ثواب اس وقت پاتے ہیں جب اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے حاجی سیف اللہ صاحب سے پوچھا، آپ 20، 25، 30 برس چند مائی کے ساتھ رہے سفر و حضر میں، کوئی بات بتائیں جو دل کو بھا جائے۔ تو انہوں نے 100 بات کی، ایک بات کی، انہوں نے کہا میں نے ان کو شریعت محمدی کا متبع پایا، ساری زندگی اللہ کے حبیب کی شریعت پہ عمل کرتے رہے۔
اور بتایا کہ آخر تک مسواک کی سنت کو نہیں چھوڑا۔ اللہ کے ولی کی شان یہی ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے میں، اس کی سنتیں اپنانے میں بے مثال ہو۔ ایک شخص گیا نا کسی کا مرید ہونے کے لیے، تو اس نے 2-4 دن وہاں رہ کے دیکھا تو اس کو پیر صاحب کی کوئی کرامت بظاہر نظر نہیں آئی۔ وہ دیکھتا رہا، آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا رہا، لوگوں سے ملتے ہوئے دیکھتا رہا، آتے جاتے دیکھتا رہا۔ مرید ہونے کے ارادے سے آیا تھا، دل میں ارادہ کیا تھا کہ کوئی کرامت دیکھوں گا پھر مرید ہو جاؤں گا۔ جب چند دن کے بعد واپس جانے لگا تو اللہ کے ولی نے پوچھا، آپ کسی غرض سے آئے تھے، واپس جا رہے ہیں؟ کہا حضرت میں آیا تھا آپ کا مرید ہونے کے لیے، لیکن سوچ کے آیا تھا یہ جتنے دن تم یہاں رہے شریعت کے خلاف بھی کوئی کام کرتے ہوئے مجھے دیکھا ہے؟ شریعت کے خلاف بھی کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس نے کہا حضرت نہیں دیکھا۔ کہا کہ یہ الاستقامت خیر من 1000 کرامہ، یہ 1000 کرامتوں سے یہ جو استقامت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی سنتوں پہ عمل، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ وہ آپ کے قدموں میں جھک گیا اور اس نے کہا کہ پر ٹھیک ہے میں آپ کا مرید ہوتا ہوں۔ تو اصل تو یہ ہے نا کہ بندہ اللہ کے نبی کی سنتوں پہ عمل کرے، اور ہم نے چند مائی کو اللہ کے نبی کی سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے اپنی گنہگار آنکھوں سے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے ایسے کہا ہے، اسلم چیشی صاحب کہہ رہے ہیں لنگر کا بھی انتظام ہے۔ لنگر کھانے کے لیے بندے کو بھوک لگے گی تو لنگر کھانے میں مزہ آئے گا نا۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ جب کوئی بیمار ہو جاتا تو آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے۔ حضرت زید بن ارقم بیمار ہو گئے، مدینے کا تاجدار زید بن ارقم کے گھر تشریف لے گیا اپنی برکتوں کے ساتھ۔ اہل خانہ تقریباً مایوس ہو چکے تھے، وہاں سرہانے بیٹھ گئے۔ جب زید بن ارقم کو مدینے کے تاجدار کی کستوری کی خوشبو آئی تو اس نے آنکھیں کھول دی، دیکھا۔ اہل خانہ نے کہا کہ یا رسول اللہ وقت آخر ہے، یہ زندگی کے چند لمحے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اللہ کے دیے ہوئے علم سے عطا اس کی تھی، پاک پروردگار نے اپنے نبی کو نبوت کا اعجاز ہے، یہ نبوت کا معجزہ ہے۔ پاک پروردگار نے اپنے نبی کو جو مختار بنا کے بھیجا یہ بتا دیا کہ میرے حبیب آپ اعلان فرما دیں اس بیماری سے زید بن ارقم شفا پائے گا، ابھی بہت عرصہ جیے گا، پھر پاک پروردگار اپنے پاس بلا لے گا۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ارقم سے فرمایا یہ بیماری تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گی، میرا مالک تمہیں شفا دے گا، لیکن زید کچھ دنوں کے بعد تو نابینا ہو جائے گا۔ جب نابینا ہو جائے گا تیرا کیا رد عمل ہوگا؟ عرض کیا کہ پاک پروردگار کے حبیب میں صبر کروں گا اور اس صبر پر اپنے اللہ سے اجر کی توقع رکھوں گا۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا اذن تدخل الجنت بغیر حساب، زید اگر نابینا ہونے کے بعد تو رب کی رضا پہ راضی رہے گا اور اس پر صبر کرے گا اور اپنے رب سے اجر مانگے گا، اذن تدخل الجنت بغیر حساب، پھر میں رب کے عطا کیے ہوئے علم سے تجھے یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ بغیر حساب کتاب کے تو جنت میں جائے گا۔ اب کچھ دن گزرے تو زید ٹھیک ہو گیا، کچھ دن گزرے تو زید اللہ کے حبیب کے ارشاد کے مطابق نابینا ہو گیا۔ اپنے اہل خانہ سے کہنے لگا اللہ کے حبیب نے جو فرمایا تھا اللہ کی عزت کی قسم اسی طرح ہوگا۔ انہوں نے فرمایا تھا یہ بیماری کچھ نہیں بگاڑے گی، شفایاب ہو جائے گا، شفایاب ہو گیا ہوں۔ انہوں نے فرمایا تھا نابینا ہو جائے گا، نابینا ہو گیا ہوں۔ میں نے صبر کا وعدہ کیا تھا، انشاءاللہ صبر کروں گا۔ فرمایا تھا جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں بینائی پلٹ کے آئے گی اور قیامت کے روز بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ تم واویلا نہیں کرنا، رونا دھونا نہیں،
جب بینائی پلٹ کے آئی اپنے اہل خانہ کو کہا کہ اب اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، لیکن میرے نبی نے جو فرما دیا تھا ہوگا اسی طرح، اذن تدخل الجنت بغیر حساب، مالک اپنے حبیب کے قدموں کے صدقے سے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ دے گا۔ یہ نبوت کا اعجاز ہے۔ آئیں بڑی 11ویں شریف کے حساب سے پیران پیر دستگیر پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ جب بیمار ہو گئے، اہل خانہ مایوس ہو گئے، سرہانے بیٹھ گئے، آپ نے مایوس شکلیں دیکھی، اپنے بیٹوں کو بلایا، سب کی طرف نگاہ ڈالی اور فرمایا اللہ کے فضل سے یہ بیماری میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، میرا مالک مجھے شفا دے گا۔ یہ بیماری اللہ کے فضل سے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، میرا مالک مجھے شفا دے گا۔ اور بیٹوں سے فرمایا کہ جب تک میری پشت میں ابھی ایک بچے نے اس دنیا میں آنا ہے، ایک بچے نے اس دنیا میں آنا ہے، تم اس کا نام یحییٰ رکھنا، پاک پروردگار اس کے بعد مجھے اپنے پاس بلائے گا۔ جنہوں نے غوث پاک پر کتابیں لکھی اور پڑھی ہیں وہ آپ کے صاحبزادوں میں سب سے آخری نام حضرت سید یحییٰ گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام دیکھتے ہیں۔ یہ آپ کے اس فرمان کے مطابق ہے جو اللہ نے آپ کو یہ شان بخشی، اسی کا نام کرامت ہے۔ وہ نبوت کا اعجاز تھا، یہ ولایت کا اعزاز ہے۔ ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، سید خالد شاہ صاحب تاجدار گولڑا کا کلام پڑھ رہے تھے۔ منڈی بہاؤالدین میں ایک ڈاکٹر گزرے ہیں اور غوث پاک کے نام کی مناسبت سے ان کا نام بھی ہے ڈاکٹر غلام غوث مہروی۔ ڈاکٹر غلام غوث مہروی کہتے ہیں، اور کوئی دیکھنا چاہے تو مہر منیر میں بہت سنہری حروف سے لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ میرے والدین کی اولاد نہیں تھی اور وہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مریدوں میں سے تھے۔ کسی نے ان کو بتایا اللہ کے بندو گولڑا شریف چلے جاؤ، اس آستانے پہ چلے جاؤ جہاں سے کوئی خالی نہیں لوٹتا، تم تو وہاں کے مرید ہو میاں بیوی، وہاں جا کے دعا کراؤ، پاک پروردگار تمہیں اولاد کی نعمت دے گا۔ ڈاکٹر غلام غوث مہروی راوی ہے کہ میرے والدین کریمین گولڑا شریف حاضر ہوئے، ریلوے اسٹیشن پہ اترے، ریلوے اسٹیشن سے دربار تک کافی فاصلہ ہے پیدل چلنے کا۔ راستے میں میرے والد میری والدہ سے کہنے لگے تو حضرت صاحب نال گل کرنی ہے تے دعا دی تو درخواست کرنی ہے۔ بیوی کہنے لگی کہ تو خود کیوں نہیں درخواست کر سکتا؟ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میرے والد نے جواب دیا میں نے شرم آندی ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ عورتوں تو زیادہ شرم آندی ہے۔ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی؟ جی میں ایک وہ لطیفہ سناؤں آپ کو۔ ہمارے علاقے میں ایک دیہات میں ایک اکیلے گھر میں ڈھوک جس کو کہتے ہیں، جیسے ٹپا شریف ہے نا، الگ تھلگ، ایسے الگ تھلگ ایک مکان میں میاں بیوی رہ رہے تھے، بچے بھی ان کے ساتھ تھے، سانپ نکل آیا۔ تو ایک شخص اپنے کھیتوں کی طرف جا رہا تھا، وہ اسی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ عورت نے دیکھا کہ سانپ نکل آیا ہے تو اس نے اپنے خاوند کو آواز دی اور کہا خبر آ رہا منگور دے، بھئی بات سن یہ سانپ نکل آیا ہے۔ تو وہ خوف زدہ ہوا سانپ سے اور اپنی بیوی کو کہنے لگا کہ آگے سڑی تا آواز ہوگا، وہ جو شخص جا رہا ہے اس کو آواز دے، وہ آئے اور اس سانپ کو مارے۔ تو بیوی نے اپنے خاوند سے کہا تسڑے نے کا تو مرد نہیں ہے کیا؟ کہانی آپ کی سمجھ میں نہیں آئی مجھے لگتا ہے، آ گئی ہے؟ ان کا تسڑے نے کا تو مرد نہیں ہے کہ جو میں اس کو آواز دوں؟ تو اس کو حیا آئی کہ یار یہ بات تو صحیح کی ہے اس نے، مرد تو میں بھی ہوں، مجھے ہی مارنا چاہیے۔ اس دوران سانپ نے اپنا کام کر دیا اور سانپ غائب ہو گیا۔ تو ڈاکٹر غلام غوث مہروی کہتا ہے کہ میرے والد نے کہا میں نے شرم آندی ہے تو گل کریں، بیوی نے کہا کہ عورتوں تو زیادہ شرم آندی ہے، پھر میں کس طرح گل کروں؟ اس دوران گولڑا شریف کا دربار آ گیا، دونوں وہاں پہنچ گئے۔ جب بیٹھ گئے ان کی باری آئی تو پیر مہر علی شاہ صاحب گولوی علیہ رحمت الباری نے دونوں کو اپنے قریب بلایا اور فرمایا کی رستے سے بحث کر رہے سو، میرا مالک تمہیں اولاد دے گا، غلام غوث دا نام رکھنا۔
دیکھیں نا، بیٹھے تھے مجلس میں، جیسے اسلم چشتی صاحب ہمیں ایک گھر میں لے گئے، جب حاجی احسان صاحب کی ایصال ثواب کی محفل تھی تو کہا کہ ان کے بھائی کہتے ہیں میں اس پیر کا مرید ہوں گا جو محفل میں بیٹھے ہوئے میرے نام سے مجھے بلا لے، میرا نام لے کے مجھے بلا لے۔ تاجدار گولڑا کے پوتے پیر نصیر الدین شاہ صاحب نے بلا لیا۔ یہ اللہ نے اپنے ولیوں کو یہ شان عطا کی ہے۔ اب میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، حضرت جونی رحمت اللہ تعالی علیہ بغداد کے اولیاء میں سے ایک ہیں، فرماتے ہیں مجھے بہت سخت بھوک لگی، دل میں آیا کہ ایک دنیا لنگر غوثیہ پہ پلتی ہے، میں بھی آپ کی چوکھٹ پہ چلا جاؤں۔ گیا تو غوث پاک کی مجلس لگی تھی، میں بیٹھ گیا، سخت بھوک لگی ہوئی تھی، آپ نے میری طرف دیکھا، میں نے اپنی بھوک کا اظہار نہیں کیا، نہ یہ بتایا کہ میں یہ خواہش لے کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا الجونی الجوع خزانۃ من خزائن اللہ، یہ بھوک بھی اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یہ ولایت کا اعزاز ہے۔ ایک شخص ارادت مندوں میں سے ہوں، میرا یہ بچہ 6 مہینے ہو گئے ہیں، ایک وادی میں بکریاں چرا رہا تھا، کسی چیز سے ڈرا ہے اور اس کی زبان بند ہو گئی ہے اور یہ بالکل بولتا نہیں ہے، ہم بہت پریشان ہیں۔ آپ نے اپنے انداز سے فرمایا تمہارا باپ صحیح کہتا ہے، تمہارا باپ صحیح کہتا ہے۔ باپ حیران ہوا کہ یہ بات تو کرتا نہیں ہے، 6 مہینے ہو گئے ہیں، ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں کہ کوئی دم کر دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی کرامت ہو جائے، اسی بچے سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ تمہارا باپ صحیح کہتا ہے۔ بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور پیر میل علی شاہ صاحب کی طرف دیکھا اور عرض کیا کہ ہاں ہمارا باپ صحیح کہتا ہے۔ فرمایا آئندہ بولا کر، آئندہ بولا کر۔ کہتے ہیں اس کے بعد اس نے ایسا بولنا شروع کیا کہ ایسی پشت تو کوئی بول بھی نہیں سکتا تھا۔ یہی بات ایک عورت بیان کرتی ہے کہ حج کے موقع پہ مدینے کا تاجدار جب عرفات کے میدان میں تشریف لایا تو میں اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا کر پیچھے پیچھے چلتی رہی کہ کہیں موقع لگے گا تو میں عرض کروں گی کہ آمنہ کے لال میرا ایک ہی لال ہے، ایک ہی بیٹا ہے، یہ بول نہیں سکتا، گونگا ہے، کوئی ارشاد فرما دیں تاکہ یہ بولنے لگ جائے۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کے دیکھا کہ ایک مائی اپنے سینے سے اپنے لال کو لگا کے کوئی فریاد لے کے آئی ہے۔ جب رک گئے تو اس نے عرض کیا اللہ کے رسول میرا ایک ہی بیٹا ہے، آپ تو آمنہ کے لال ہیں، آپ کی دعاؤں کو پاک پروردگار رد نہیں کرتا، ویسے بھی دعاؤں کی قبولیت کے مقام پہ ہیں، یہ بڑا ہوتا جا رہا ہے، بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے، اس کی زبان گنگ ہے، یہ بول نہیں سکتا۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگایا، اس پانی میں اپنا لعاب دہن ڈالا، فرمایا یہ پانی اس کو پلایا کر۔ جب وہ پانی پلانے کے لیے وہ پیالہ اس نے لے لیا، ایک عورت ساتھ آئی، اس نے کہا تھوڑا سا پانی مجھے بھی دے دے، کہا نہیں دوں گی، یہ مجھے بڑی مشکل سے ملا ہے۔ سال کے بعد وہ عورت کہتی ہے کہ میری پھر ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا تم مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں ایک فریاد لے کے آئی تھی اور پیالہ تمہیں دم کر کے دیا تھا، اس بچے کا کیا ہوا؟ اس نے کہا کیا پوچھتی ہو؟ اب وہ ایسے فصاحت اور بلاغت سے بولتا ہے کہ ایسے کوئی بول ہی نہیں سکتا۔ یہ نبوت کا اعزاز ہے، یہ ولایت کا اعزاز ہے۔ قاری اسلم چشتی صاحب نے نعرہ لگانے سے منع کر رکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، یہ تو میزبان ہے نا، اسد اقبال جو ہے، اللہ اس کے اقبال کو بلند کرے، یہ تو ایک طرح سے یہ میزبان ہے، ہم بھی ایک طرح سے میزبان ہیں، اور لیکن ہم مہمان بھی ہیں۔ ایسے موقع پہ ہم کہتے ہیں چلو خوش ہو یو سڑے خوخپل ہوا تو اچھا ہوا، ایک آدمی تو اپنا نکلا ہے، کوئی اور نعرہ لگاتا نا تو تب بات بنتی۔ چند مائی کے ارادت مندوں میں سے اللہ اکبر یا رسول اللہ، جزاکم اللہ۔ اب میں بات کو سمیٹتا ہوں، اگرچہ یہ واقعہ میں نے کئی دفعہ بیان کیا ہے، گلستان جوہر میں بھی حاجی رمضان صاحب کے ہاں اور یہاں بھی بیان کیا تھا۔ قاری عبدالقیوم صاحب یہ بعد میں پھر یہ قاری یعقوب صاحب کی طرف بہت سخت تبصرہ کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں، تنقید بھی کرتے ہیں، خطیب اہل سنت بھی کہتے ہیں اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بات تو وہاں ہو گئی تھی۔ لیکن چلیں
بہت سارے لوگوں کے لیے تو نئی ہوگی نا. ایک شخص حضور کی چوکھٹ پہ آیا تو جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت کے اعجاز کے طور پہ رب کے دیے ہوئے علم سے بھانپ لیا. وہ تو دلوں کے بھید جانتے تھے. وہ اپنے دل میں ارادہ کر کے آیا تھا کہ میں جاؤں گا اور جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھوں گا. جب آیا محفل میں تو آپ نے دیکھ لیا. آپ نے فرمایا وابسا ادنو منی، وابسا نیڑے آ جا. وابسا وہاں سے اٹھا اور یہاں آ گیا. جب وہاں بیٹھا تو فرمایا وابسا ادنو منی، وابسا اور قریب آ جا. وابسا وہاں سے اٹھا جیسے حضرت صاحب کسی کو اشارہ کریں کہ آپ یہاں آ کے بیٹھ جائیں. وابسا کہتا ہے جب تیسری مرتبہ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادنو منی، میرے قریب آ جا، تو میں قربان آپ کی شفقت پہ کہ میرے گھٹنے آپ کے گھٹنوں کو چھونے لگے اور مجھے کستوری کی خوشبو آنے لگی. جب میں بیٹھ گیا تو ابھی میرے دل میں آیا کہ میں سوال پوچھوں گا. تو جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وابسا کوئی سوال پوچھنے آئے ہو؟ عرض کیا کہ بلا یا رسول اللہ سوال پوچھنے آیا ہوں. فرمایا تم پوچھو گے یا میں بتاؤں کہ کیا پوچھنے آئے تھے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ ارشاد فرما دیں تو کمال ہو جائے. ہم تو آپ کی نبوت پہ، آپ کی رسالت پہ، آپ کے علم غیب پہ، آپ کے عظمتوں پہ، آپ کی رفتوں پہ، آپ کی برکتوں پہ، آپ کے سید الانبیاء ہونے پہ، خاتم النبیین ہونے پہ پہلے ہی ایمان لا چکے ہیں. لیکن آپ فرما دیں کہ کیا پوچھنے آیا ہوں تو کمال ہو جائے یا رسول اللہ. فرمایا تو یہ پوچھنے آیا تھا ما هو الخیر وما هو الشر، خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، یہی پوچھنے آیا تھا. عرض کیا کہ لبیک یا رسول اللہ. اب لبیک کا نعرہ لگ جائے، لبیک لبیک. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وابسا جب کوئی خطا کرے اور تیرے دل میں کھٹک جائے وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تو ناپسند کرے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے، تو پھر یہ شر ہے، یہ گناہ ہے. اور جب تو کوئی کام کرے اور تیرے دل کو اطمینان ہو جائے تو پھر یہ خیر ہے. فَضَرَبَ عَلَى صَدْرِي، پھر میرے سینے پر یہ انگلیاں اس طرح ماری اور فرمایا استفت قلبک، اپنے دل سے فتویٰ پوچھ، اپنے دل سے پوچھ لے. مفتی محمد اسماعیل ضیائی صاحب تشریف لائے ہیں تو لوگ تو مفتی صاحب سے فتویٰ پوچھنے آئے ہوں گے نا. یہ دل سب سے بڑا مفتی ہے. جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استفت قلبک، اپنے دل سے فتویٰ پوچھ لے. جب اس دل میں کوئی بات کھٹک جائے تو پھر یہ گناہ ہے، اور یہ دل اطمینان پا جائے تو پھر یہ خیر ہے. یہی پوچھنے آیا تھا. وابسا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ قربان جاؤں آپ پہ یہی پوچھنے آیا تھا. یہ نبوت کا اعجاز ہے. اب پیر طریقت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ غلام معین الدین چشتی نظامی علیہ رحمت الباری کے والد گرامی حضرت خواجہ خواجگان خواجہ زین الدین چشتی نظامی علیہ رحمت الباری، ان کی آپ تصویر دیکھیں یا ان کا آپ دیدار کریں تو پھر بندے کو پتہ چلتا ہے لوگوں نے چند مائی کا خطاب کیوں دیا تھا. چہرے کی رونق، چہرے کی زینت، اپنے ارادت مندوں کی عقیدت اور محبت. طبہ شریف میں جو میلاد شریف کی محفل ہوئی اور آپ اس میں تشریف لانے لگے تو مریدوں نے گھیر رکھا تھا آپ کو. دائیں بائیں آپ آ رہے تھے کلمہ شریف کا ورد پڑھتے ہوئے، قصیدہ برد شریف پڑھتے ہوئے. عجب نظارہ تھا. پھر جب آپ وہاں بیٹھ گئے تو چونکہ مسجد کا افتتاح تھا، لوگ آ رہے تھے، نذرانے دے رہے تھے، میں قریب بیٹھا تھا. آپ باقاعدہ پوچھتے تھے یہ چندہ مسجد واسطے ہے؟ وہ کہتا تھا جی یہ آپ کے لیے ہے، اس کو الگ رکھتے. پھر فرماتے یہ چندہ مسجد واسطے، وہ کہتے تھے جی یہ مسجد کے لیے، اس کو الگ رکھتے. خادم کو بلاتے اور فرماتے یہ مسجد کا حصہ ہے، یہ مسجد کا حصہ ہے. ایک آدمی نے بہت سے دانوں والی ایک تسبیح تحفے کے طور پہ آپ کو پیش کی. اتنی لمبی تو ہوگی جتنی یہاں سے یہ اسد بیٹھا ہے، پتہ نہیں اس میں 1000 دانے تھے کتنے دانے تھے. اس نے آ کے پیش کی. حضرت صاحب نے وہ مجھے عطا فرمائی اور کہا کبھی کبھی یہ تسبیح پڑھا کریں. میں نے دل میں سوچا اچھا ہوا یہ نہیں فرمایا کہ روز تسبیح پڑھا کر، ورنہ یہی کام کرنا ہوتا. لیکن اللہ کے ولی کو تو پتہ ہے نا. تو وہ تسبیح بابرکت تسبیح میں نے ایک ایسی ہستی کو دی جو واقعی روز پڑھنے والی ہے
اور اللہ اس کا ثواب آپ کو پہنچا رہا ہے۔ تو میں نے وہ منظر وہاں یہ دیکھا، خواجہ غلام زین الدین چشتی نظامی علیہ رحمت الباری کے ایک مرید ہمارے بنو کے رہنے والے، جن کے ذمے اسلم چشتی صاحب نے لگایا تھا کہ یہ اسلام آباد سے اپنی کار میں اپنے بیٹے کے ساتھ آپ کو اس پروگرام ٹبہ شریف میں لے جائیں گے۔ ان کا نام محمد نواز ہے، حاجی کریم بخش صاحب۔ حاجی کریم بخش صاحب نے بڑا کرم کیا، سارے راستے میں اپنے پیر و مرشد کی کرامات، اپنے پیر و مرشد کی دعوات، اپنے پیر و مرشد کی برکات اور حسنات کا ذکر کرتے رہے۔ اور جب ان کو پتہ چلا کہ اس کو بھی تھوڑی بہت پشتو آتی ہے تو انہوں نے کہا میں آپ کو ایک بات بتاؤں؟ میں نے کہا ضرور بتائیں۔ ہمیں گلشن اقبال میں بھی، گلستان جوہر میں بھی، سعید آباد میں بھی، ٹبہ شریف میں بھی اور عیسیٰ خیل میں بھی اور ہر جگہ یہ بات کام آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ میں حضرت صاحب، بڑے حضرت صاحب کے مریدوں میں سے ہوں اور میرا سارا خاندان آپ کا ارادت مند ہے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ بنو والے تو بہت سخت پٹھان ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ پیر صاحب کی کرامت ہے کہ ان کا سارا گھرانہ آپ کے ارادت مندوں میں شامل ہے۔ کہنے لگے کہ جب ہمارے گاؤں میں آئے نا حضرت صاحب تو ایک اور گھر میں آپ کا قیام تھا۔ میری والدہ کو پتہ چلا تو انہوں نے میری ڈپٹی لگائی۔ میں اسکول پڑھتا تھا اور مجھے اردو نہیں آتی تھی، میں نوخیز تھا، بچپنا تھا میرا۔ ایک چھوٹی سی بوتل، ایک چھوٹی سی شیشی مجھے انہوں نے دی اور کہا کہ ایسا کر، وہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں گے اور لوگ کوئی تعویذ لینے آیا ہوگا، کوئی دم کرانے آیا ہوگا، کوئی وظیفہ لینے آیا ہوگا، کوئی دعا کرانے آیا ہوگا۔ جب تیری باری آئے، پٹھان نہیں بننا وہاں، اپنی ادب سے، احترام سے جب تیری باری آئے تو پھر حضرت صاحب سے عرض کرنا کہ یہ والدہ ماجدہ نے مجھے یہ شیشی دی ہے، اس میں تیل ہے، اس میں یہ آپ دم کر دیں اور آپ جب دم وہ کر لیں تو پھر ان کا شکریہ ادا کرنا اور پھر واپس آ کے مجھے لا دینا۔ حاجی کریم بخش صاحب کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا تو دل میں سوچتا رہا حضرت صاحب کو پشتو نہیں آتی اور مجھے اردو نہیں آتی، میں اپنا مدعا کیسے بیان کروں گا؟ ایسی شیشی سامنے رکھوں گا تو لوگ کہیں گے پاگل ہے، دیوانہ ہے، کوئی بات بھی نہیں کر رہا، اور کیسے اپنا یہ مدعا بیان کروں گا کہ والدہ ماجدہ نے اس لیے بھیجا ہے۔ تھوڑی دیر بیٹھا تو آپ نے اشارے سے مجھے بلایا۔ جب میں قریب آیا، دل کی دھڑکن میری تیز ہوئی تو مجھے فرمایا آغا بتل را کا چمو دیتا دم کو، وہ شیشی دے دے کہ ہم تجھے دم کر دیں، اور خبر ہو رہا منگ پا پختو باندے پوئی گو۔ کہتا ہے میں پسینہ پسینہ ہو گیا کہ انہوں نے کہاں سے پشتو سیکھی ہے، یہاں تو کوئی قاری عبدالقیوم نہیں ہے ترجمان، اور میرے دل کی بات کیسے جان لی؟ یہ ولایت کا اعزاز ہے اور یہ نبوت کا اعجاز ہے کہ حضرت حذیفہ جب چلے اپنے گھر سے تو والدہ ماجدہ نے کہا حذیفہ کتنے دن ہو گئے مدینے کے تاجدار کی زیارت کیے ہوئے؟ عرض کیا اتنے دن ہوئے، کہا آج چلا جا، مغرب کی نماز بھی ان کی ابتدا میں پڑھ، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ میری مغفرت کی دعا کرانا۔ حذیفہ کہتا ہے میں مسجد نبوی میں آیا، نماز مغرب میں شامل ہوا، مغرب کے بعد مدینے کا تاجدار بیٹھ گیا، لوگ آتے رہے اپنا مدعا پیش کرتے رہے، لیکن میری باری نہیں آئی۔ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، مدینے کے تاجدار نے عشاء کی نماز پڑھائی۔ عشاء کی نماز کے بعد جب اپنے کاشان اقدس کی طرف جانے لگے تو میں دھیرے دھیرے قدموں کے ساتھ پیچھے پیچھے چل پڑا۔ یہ نبوت کا اعزاز اور اعجاز ہے، پیچھے مڑے بغیر آپ نے فرمایا کأنک حذیفہ، تو حذیفہ ہے؟ لبیک یا رسول اللہ، ہاں میں حذیفہ ہوں۔ پھر میرے دل میں آیا کہ میں عرض کروں، میری ماں نے مجھے اس شرط پر اجازت دی تھی کہ میں ان کی مغفرت کی دعا کروں، لیکن مدینے کے تاجدار نے کمال کیا، فرمایا حذیفہ قد غفر اللہ لک ولأمک، میرا مالک تیری بھی بخشش فرمائے، تیری ماں کی بھی بخشش فرمائے۔ اللہ زندہ باد، زندہ باد۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں کیونکہ میری ڈیوٹی یہ تھی کہ جب مفتی محمد اسماعیل ضیائی صاحب اپنی برکتوں، اپنی ضیاء، اپنے نور، اپنے علم، اپنے فضل کے ساتھ تشریف لے آئیں تو پھر آپ نے اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہے۔ میں آخری
بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ حاجی سیف اللہ صاحب نے کہا کہ میں نے اپنے پیر و مرشد کو دیکھا ہے کہ انہوں نے ساری زندگی اللہ کے حبیب کی سنتوں پہ، اللہ کے حبیب کی شریعت پہ عمل کیا۔ یہی ایک ولی کی عزت اور عظمت کا نشان ہے، اور یہ سب سے بڑے، کوئی پیر ایسا ہو کہ آپ کو لگے ہی نہیں وضاقتہ سے، نہ اس نے نبی پاک کی کسی سنت کو اپنایا ہو، نہ کسی طریقے کو اپنایا ہو، تو پھر میں نے ریسرچ ورک کے دوران پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھنے سے پہلے سن 2007 میں سیال شریف کا اور مختلف آستانوں کا اس طور پہ وہاں دورہ کیا، حاضری دی۔ ہمارے ایک دوست نے کتاب لکھی ہے نا آستانوں پہ، اس نے نام رکھا ہے روحانی شفا خانے۔ یہاں سے لوگوں کو شفا ملتی ہے۔ اللہ پاک نے یہ روحانی شفا خانے مختلف جگہوں پہ بخیر، کوئی گولڑا شریف کے نام سے ہے، کوئی سیال شریف کے نام سے ہے، کوئی بھیرا شریف کے نام سے ہے، کوئی میرا شریف کے نام سے ہے، کوئی مکھٹ شریف کے نام سے ہے۔ مکھٹ شریف حاضر ہوا تو پیر صالح گل صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جب ملاقات ہوئی، عرض کیا میں قمر الاسلام سے آیا ہوں اور اس غرض سے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک کتاب ہے میں آپ کو دیتا ہوں، یہ آپ کے کام آئے گی، اور یہ بات بھی ہے کہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کالا باغ بنانا چاہتے ہیں، کالا باغ ڈیم۔ ہمیں ڈیم کی افادیت کا انکار نہیں ہے، ہم اس کے منکر بھی نہیں ہیں اور ہم اس میں آڑے بھی نہیں آئیں گے۔ ہمیں صرف اس بات کی تکلیف ہے کہ مولانا محمد علی مکھڈی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پڑوس ہم سے چھوٹ جائے گا، بس یہ ہمارے تصور میں آتا ہے تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، ورنہ جگہوں کی ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ تو یہ نسبتوں کی بات ہے نا۔ تو میں جب آستانہ عالیہ سیال شریف گیا تو وہاں ایک حاجی رب نواز صاحب تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے جو پورے پیر و مرشد ہیں خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ اللہ کے فضل سے شریعت کے متبع رہے اور آخر وقت تک انہوں نے مسواک کی سنت کو نہیں چھوڑا۔ یہی بات حاجی سیف اللہ صاحب نے بتائی کہ بیماری میں بھی خواجہ غلام معین الدین چشتی نظامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سنت کو ترک نہیں کیا، جو ساری زندگی نبی پاک کی سنتوں پہ عمل کرتا رہا، پھر انہی کے ڈنک کے بچتے ہیں۔ علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمۃ الباری نے لوگوں سے فرمایا تھا، پترو وڈے جنازے حکومت نال نہیں ہوندے، وڈے جنازے دولت نال نہیں ہوندے، وڈے جنازے محمد عربی دی غلامی نال ہوندے۔ تو جو ساری زندگی محمد عربی کا غلام رہا اور آپ کی سنتوں پہ عمل کرتا رہا، پاک پروردگار ایسے ہی ولیوں کے فیض کو، اور یہ تو ویسے بھی فیض محمدی ہے اور آپ کا فیض ہے۔ جب سعید آباد والے اس جلسے میں میری حاضری ہوئی تو میں نے مختلف آستانوں پہ ہر پھول کا، ہر گلیرا بوئے دیگری، ہر پھول کی الگ خوشبو ہے۔ گولڑا شریف کا اپنا انداز ہے، سیال شریف کی اپنی عقیدتیں اور محبتیں ہیں، ٹبہ شریف کا اور ہی کو منظر تھا، لیکن جو عاجزی اور انکساری آپ کے صاحبزادگان میں دیکھی، لوگ نذرانہ دینے آ رہے ہیں، ہم نے بھی اپنی جیب سے نذرانہ نکالنے کی کوشش کی تو انہوں نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے جیسے دوسرے بندے کا بندہ شکریہ ادا کرتا ہے۔ پیر ایسا نہیں کرتے، اور پیر جب اپنے کسی پروگرام میں کسی کو مدعو کرتے ہیں تو دور سے ہاتھ دیتے ہیں، اگر یہ چوم لے تو ٹھیک ہے، نہیں چومتا تو اللہ حافظ، لفافہ دیا اور فارغ کر دیا۔ لیکن اللہ کے نبی کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ جب کوئی گھر میں مہمان آئے تو دروازے تک اس کو الوداع کہنے کے لیے جاؤ۔ گناہگار آنکھوں نے یہ دیکھا کہ خواجہ غلام معین الدین چشتی نظامی علیہ رحمۃ الباری کے مریدین ایک جھلک دیکھنے کے لیے کھڑے ہیں، لوگ انتظار میں ہیں، لوگ اپنے مدعا پیش کرنے کے لیے، اپنی حاجات پیش کرنے کے لیے منتظر ہیں اور گھنٹوں سے سعید آباد میں اپنی سعادت پانے کے لیے جمع ہیں، لیکن آپ اپنے اس کمرے سے اٹھے اور تشریف لائے اس گیٹ تک جہاں روڈ تھا اور جس گاڑی میں بیٹھ کے ہم نے جانا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ یہیں تشریف رکھیں، اتنی دیر آپ نے پروگرام میں بھی تشریف رکھ کے تھکاوٹ محسوس کی ہوگی۔ قاری اسلم چشتی صاحب بھی ساتھ تھے، میں نے عرض کیا کہ آپ وہاں تک نہ جائیں، ایک طالب علم کے ساتھ اس طرح نہ کریں، لیکن آپ کی ذرا نوازی تھی، آپ نے فرمایا یہ میرے نبی کی سنت ہے، میں وہاں جا کے رخصت کر کے آؤں گا۔ جو لوگ اس سنت پہ اور اس شریعت کی اتباع پہ قائم رہے، اللہ ان کا نام بھی قائم رکھتا ہے، ان کا مقام بھی قائم رکھتا ہے، ان کی برکتیں بھی قائم رکھتا ہے۔ یہ باغ انہی کا لگایا ہوا ہے، اور صرف یہاں نہیں ہے،
کتنی جگہوں پہ ہیں. ابھی اعلان ہوا کہ کل پروگرام سعید آباد میں معین الاسلام میں ہوگا، پھر وہاں فلاں جگہ ہوگا، پھر وہاں فلاں جگہ ہوگا، اور نہ جانے کہاں کہاں آپ نے مساجد کو، مدارس کو قائم کیا. یہ مساجد اور یہ مدارس آپ کا صدقہ جاریہ ہیں، اور یہ جتنے ارادت مند آپ سے وابستہ ہیں اور آپ اللہ اکبر یا رسول اللہ. ماشاء اللہ. شیخ صاحب گلستان جوہر، قید آباد، رانڈی، حافظ جی کی دربار شریف سے، شاہ فیصل کالونی، کھوپر آباد اور مریض سے ہمارے پیر بھائی کا کثیر تعداد سے پہنچ چکے ہیں. میں سب کا قبلہ پیر جان صاحب کی جانب سے تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ابھی میرے دوست بھائی اصغر بھائی تشریف لائے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. خواجہ زین الدین چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ کے پیارے مرید محترم برادر مولانا ڈاکٹر محمد زبیر چشتی، جن کو سننے کے لیے اور جن کو خواجہ صاحب کے کرامات، زین الدین صاحب کی کرامتیں سننے کے لیے 1 گھنٹہ نہیں بلکہ 1 دن، وہ ایک کرامت آپ خواجہ زین الدین کی سنو گے تو آپ حیران ہو جاؤ گے. اور اس مرد کندہ نے اپنی آنکھوں سے وہ کرامتیں دیکھی. مؤدبانہ بھائی سمجھ کے ایک درخواست ہے، جیسے میں نے گزارش کی ڈاکٹر زبیر صاحب سے، وہی ہمیں کرامت بیان کر کے سنا دیں، کیونکہ لوگ مہمان پیر بھائی دور سے آئے ہیں. اور جہاں میں یہ 2 شخصیتیں جو ہے نا، انہوں نے صبح پڑھانا ہے، اور صبح خان پارٹی آئے بھی سے شرط پہ کہ آپ وقت پر ختم کریں، تو آپ آئیں وہ کرامت بیان کر دیں انشاءاللہ. وعدہ ہوا. اب پیر بھائی آپ سن رہے ہیں کہ پہلے تو خواجہ زین الدین صاحب کو اس مبارک ہوتا ہے، اور کئی پیر بھائیوں نے مجھے مشورہ دیا ہے، ہم انشاءاللہ ہر سال دونوں شخصیات کا، خواجہ غلام زین الدین چشتی نظامی کا اور خواجہ معین الدین چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ کا، اس مبارک کا بھی ایک سال اہتمام کریں گے. بیچ میں میرے محترم برادر مولانا قاری محمد ظفر قادری صاحب تشریف لائے، میں شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ صلاۃ و سلام بھی قاری ظفر صاحب پیش کریں گے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم وکلام القدیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. وقد قال اللہ تعالی فی شان حبیبنا اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بعنا حق العظیم. جزا اللہ عنا محمدا موال. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. واجب الاحترام حضرت صاحبزادہ خواجہ جمیل احمد چشتی دامت برکاتہم عالیہ، معزز علماء کرام و سامعین حضرات، ہمارے واجب الاحترام آپ کے امام صاحب اس مسجد حاضرہ کے خطیب اور امام، ان کو میری ایک نئی بیماری کا علم نہیں ہے، اس لیے انہوں نے مجھے دعوت خطاب دے دی ہے. میں ایس پی ٹی ایک مرض ہے دل کا، اس کا تو پرانا مریض ہوں، لیکن اب جو ہے انجائنا بھی ڈائگنوز ہو گیا ہے. تو اور وہ جو شعلہ بیانی ہے اور وہ تو اب وہ گئے دن کی بات ہو گئی ہے، لیکن اللہ کا احسان ہے
اب تک جو ہے اپنی مسجد میں خطابت کر رہا ہوں، 1974 سے لے کر آج تک ابھی تک جو ہے منقطع سلسلہ نہیں کیا ہے، اور جہاں کوئی بلاتا بھی ہے چلا جاتا ہوں، اور وقت تھوڑا کم دیتا ہوں، کوشش کرتا ہوں۔ بہرحال آپ نے کرامات کے حوالے سے بات کی، میں آپ کی سمع خراشی تھوڑی دیر کروں گا۔ کرامات تو میں نے عموماً اپنی تقاریر کے اندر تک کرامات کم بیان کرتا ہوں۔ میں نے اللہ کے حضور ایک عہد کیا تھا سن 1981 میں، حضور کی بارگاہ میں اعتکاف بیٹھ گیا، اور یہ میرا پہلا عمرہ تھا۔ میں خواجہ زین الدین کے ساتھ سن 72 اور پھر 74 میں 2 حج کر چکا تھا۔ خواجہ محمد زین الدین چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ، میں آپ کا غلام ہوں، میرا نام بھی خواجہ نے رکھا ہے، یہ بھی بتا دوں آپ کو۔ میری عمر 82 سال ہو گئی ہے۔ میرے خواجہ میرے گاؤں مگیاں تحصیل پنڈی دھیر میں آئے، اور فجر کی نماز پڑھ کے کھوڑ چلے گئے، اور اس رات کو میری ولادت ہوئی۔ میرے والدہ نے مجھے یہ بات بتائی تھی۔ تو میں والدین کی پہلی نرینہ اولاد تھی، پہلے میری 2 بہنیں تھیں۔ تو میرے والد چچا کا نام تھا مستقیم الایمان۔ والد صاحب نے ان کو بھیجا کہ بھائی جاؤ، خواجہ زین الدین صاحب کھوڑ چلے گئے ہیں، اور اللہ نے اولاد دی ہے تو نام وہ رکھیں گے۔ تو میرا نام محمد زبیر خواجہ زین الدین چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا تھا، میرے پیر و مرشد نے۔ بیعت میں نے جوانی میں جا کر کی، نام میرا آپ کا رکھا ہوا ہے، اور مجھے عقیدت اس وقت سے ہے جب سے میرے علم میں آیا ہے، میری والدہ نے مجھے بتایا۔ پھر اس وقت کے بعد آپ جب بھی کبھی گاؤں میں آتے، گاؤں میں اعلان ہو جاتا، پیر تو آپ نے بہت دیکھے ہوں گے لیکن خواجہ زین الدین جیسا کوئی نہ دیکھا ہوگا۔ جس گلی میں جاتے اعلان ہو جاتا کہ خواتین جو ہے وہ گلی سے ایک سائڈ پر ہو جائیں، ایک آدمی آگے جاتا تھا کہ خواجہ صاحب آ رہے ہیں، آپ ذرا پردے میں چلی جائیں۔ بیعت بھی کرتے تو پردے کے اندر سے کرتے، کبھی بغیر پردے کے بیعت خواجہ صاحب نے نہیں کی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جو کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ سن 1972 سے لے کر اور آج تک کر رہا ہوں، یہ میرے خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت ہے۔ 72 میں حج کیا، میں حضور کے قدمین کی طرف کھڑا ہوا تھا۔ اس سے پہلے میں کبھی بولتا نہیں تھا، علم بھی نہیں تھا، بے علم آدمی تھا۔ حضور کے قدمین کی طرف جو لوگ گئے ہیں، حج کیا ہے سرکار کی بارگاہ میں، تو قدمین کی طرف چھوٹی سی گلی ہے، وہاں امہات المومنین کے حجرے تھے، تو میں عموماً وہاں قدمین کی طرف بڑا سکون ملتا ہے۔ آج کل تو اکثر بند کر دیتے ہیں اس پورشن کو۔ میں صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہوں، اور پیچھے سے آپ تشریف لائے، اور یہ میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھا خواجہ زین الدین۔ میں نے مڑ کے دیکھا تو حضرت صاحب نے فرمایا زبیر ایک میری بات سن۔ جی ارشاد فرمایا کہ بیٹا حضور کے سامنے عہد کر کے جا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے دین کی خدمت کروں گا، دعوت و تبلیغ کا کام کروں گا۔ تو میں حیران ہوا، میں نے کہا حضرت میں دین کی ابجد نہیں جانتا، میں کیا دعوت و تبلیغ کا کام کروں گا؟ فرمایا میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ حضور کی بارگاہ میں یہ عہد کر کے جائیں، بس یہ عہد کر لیں یا رسول اللہ میں یہ کام کروں گا۔ آپ کا حکم تھا، میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کر دی۔ یہ گویا میری یہ زندگی ہے اس دن کے بعد شروع ہوئی، اسلامی زندگی جس کو ٹوٹی پھوٹی، میں کیا ہوں، میری کیا حقیقت ہے، لیکن جو کچھ ہوں یہ خواجہ محمد زین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ ہے، سرکار دو عالم کا کرم ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ہے یہ بولنا سکھا دیا ہے، کہیں کسی دارالعلوم کے اندر نہیں گیا۔ البتہ مفتی رفیق حسنی صاحب دامن برکات مالیہ کے مدرسے میں مدینۃ العلوم کے اندر میں نے وراثت کا قانون باقاعدہ داخلہ لے کے پڑھا ہے، لیکن باقی میرا مطالعہ ہے اور میرے پیر مرشد کا یہ فیض ہے۔ بس اس دن کے بعد میری زندگی میں ایک انقلاب آ گیا۔ میرا اللہ گواہ ہے
کہ پتہ نہیں انہوں نے اس بول کے اندر کیا اثر تھا کہ مجھے دوسرے دن واپس آنا تھا جدے. واللہ باللہ ثم اللہ عشاء کی نماز کے بعد میں بس میں بیٹھا. بس بھری ہوئی تھی، پرانا دور تھا، وہ بس بھی پرانی تھی، 8-9 گھنٹے لگتے تھے. پوری رات میرے آنسو نہیں تھمے، میں روتا آیا. حضور سے جو دوری کا صدمہ تھا کہ مدینہ چھوڑ کے جو آ رہا تھا، لیکن کبھی زندگی میں اس حوالے سے پہلے بھی جو ہے یاد کرتا تھا، نعتیں سنتا تھا، علماء کو سنتا تھا، لیکن کبھی آنسو نہیں آیا تھا. لیکن میں پورے راستے پہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے آنسو بند نہیں ہوئے، اور ساری بات سو رہی تھی، حجاج کرام سو رہے تھے، میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سو سکا. میری عجیب کیفیت ہو گئی. اور آتے ہی میں نے اپنی مسجد 5 وقتہ نماز جہاں پڑھتا تھا، جمعرات کے دن وہاں عشاء کے بعد درود ہوتا تھا، تو درود شریف پڑھنے کے بعد ایک صاحب سامنے بیٹھے تھے، میں نے ان کو جانتا تھا. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بیان کریں. اب میں نے کہا جی میں کیا بیان کروں، آپ بیان کریں. پھر کہا 3 بار کہا تو میں کھڑا ہو گیا. میں نے بیان شروع کر دیا، درود کے بعد بیان شروع کر دیا. اور میں حیران ہوں کہ یہ میں نے کیسے کر لیا. 10 یا 15 منٹ میں نے بیان کیا. درود جب ختم ہوا سارے کھڑے ہو گئے. وہ صاحب جنہوں نے اشارہ کیا تھا، مجھے بعد میں پتہ چلا کہ ان کا نام محمد یوسف ہے. انہوں نے مجھے گلے لگا لیا. ان کا بیٹا میں صرف آپ کو یہاں دیکھ رہا تھا کئی دنوں سے مسجد میں آتے جاتے، مجھے پتہ نہیں تھا. یہ پتہ تھا کہ آپ کا کلینک ہے، ساتھ ہی اس گلی میں میرا کلینک ہے. کلینک تھا کبھی، اب تو وہ ختم ہو گیا، ریٹائرمنٹ کی زندگی ہے. میں نے تقریباً 30 سال پریکٹس کی ہے، 30 سال الحمدللہ. میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ میرا پہلے 10 منٹ کا جو خطاب تھا، وہاں کوئی لڑکا بیٹھا ہوا تھا میمن. دوسرے دن میں کلینک میں تھا تو حنیف طیب صاحب میرے کلینک میں آ گئے. جانتے ہیں نا حنیف طیب صاحب کو؟ حضرت کیسے آنا ہوا؟ جمعیت طلباء پاکستان کے اس وقت صدر تھے حنیف طیب صاحب. وہ جی ڈاکٹر صاحب ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے اور عبد القادر گیلانی سفیر عراق مہمان خصوصی ہوں گے، اور نورانی شاہ نورانی صاحب کا، احمد شاہ نورانی صاحب کا بیان ہوگا اور آپ کا بیان ہوگا. میں نے کہا جی کس نے بتایا آپ کو کہ میں بیان کرتا ہوں، یا میں مولوی ہوں یا عالم ہوں؟ کہنے کہ جی آپ جمعرات کو یہاں ہاشمی مسجد میں بیان کرتے ہیں. کہا درود کے بعد بیان جو ہے وہ میں نے کیا ہے، پہلا بیان 10 منٹ کا. کہنے کہ ایک لڑکے نے آپ کو سنا ہے اور اس نے مجھے بتایا ہے، لہذا آپ کو دعوت ہے. میں نے کہا یہ اندازہ لگائیں، ذرا سوچتے جائیں، پیر کا فیض آپ جو ہے وہ دیکھتے جائیں. اب میں نے جناب وہ جو کتابیں میرے پاس اویلیبل تھیں، میں وہ 2-3 صفحے میں نے رجسٹر کا صفحہ ہوتا ہے نا، وہ میں نے لکھ لی. میں نے کہا چلو جو ہے پڑھ دوں گا. مسجد جو جہاں نماز 5 وقتہ پڑھتا ہوں، وہاں پر جو امام صاحب تھے ان کو کہا کہ آپ میرے ساتھ جانا تاکہ میں اکیلا نہ جاؤں، مجھے تھوڑا حوصلہ ہوگا. اب اتنا بڑا جلسہ، سفیر عراق میں مانے خصوصی احمد شاہ نورانی مقرر، اللہ اکبر. اور وہاں میں میرے جیسا گناہگار بے علم، ایک ادنا سے ادنا طالب علم، بہرحال جی چلا گیا اللہ کا نام لے کے. واللہ باللہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں. وہ 3 یا 4 صفحے جو تھے میں نے ایک جملہ بھی دیکھ کے نہیں بیان کیا. میں نے 20 یا 25 منٹ جو ہے الحمدللہ وہ بیان کیا کہ سارا مجمع جو ہے انہوں نے مجھے گلے لگا دیا. جس وقت بیان ختم ہوا کہ بیٹا آپ نے ماں واہ کمال کر دی، کیسا بیان کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ وصیلہ. میرے دوستو، سن 1972 کے اینڈ میں خواجہ صاحب تشریف لائے میرے غریب خانے پر. عثمان آباد میں میری رہائش تھی. آج کل میں گارڈن پہ آ گیا ہوں، 10 سال ہوئے. اللہ اکبر. مجھے حکم دیا کہ میری کچھ کتابیں ہیں جو پرانے میرے پیر بھائی بیٹھے ہیں ان کے پاس ہوں گی، وہ کتابیں پرنٹ کرانی ہیں. آپ کے اپنی رائٹنگ میں میٹیریل موجود تھا، ان کو آپ نے پرنٹ کرانا ہے
اور آپ اگر کوئی ایڈیشن چاہیں تو اس میں آپ کر سکتے ہیں، اگر اس میں کوئی میٹر ایڈ کرنا چاہیں تو آپ کو اجازت ہے، یہ میرے خواجہ نے مجھے اجازت دی۔ جس جگہ بیٹھ کر یہ بات ہوئی کہ آپ نے یہ میری کتابیں پرنٹ کرانی ہیں اور اس میں اگر کوئی ایڈیشن چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، اب جناب میں اس میں پریشان کہ اب میں اس میں کیا ایڈ کروں گا، کیا دین کا ایک ادنا طالب علم، لیکن آپ نے یہ فرما دیا ہے، اشارہ فرما دیا ہے، اللہ مدد کرے گا۔ واللہ باللہ میرا اللہ گواہ ہے کہ رات کو دیکھتا ہوں کہ اسی مقام پر ایک بزرگ ہیں، کیونکہ اگر میں اب یہ کہہ دوں کہ میرے خواجہ، کیونکہ اللہ کے ولی جس شکل میں چاہے آ سکتے ہیں، لیکن یہ چونکہ مجھے نہ یہ کلیئر کیا گیا، لباس اتنا حسین کہ میں کیا بیان کروں۔ رائٹ ہینڈ پر آپ کے اسسٹنٹ ہیں، ان کے ہاتھ میں رجسٹر ہے، اور آپ قبلہ کی طرح منہ کر کے بیٹھے۔ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے، اللہ کے گھر میں جو جھوٹ بولے تو اس پر تو میرے خیال ہے لاکھوں لعنتیں ہوں گی۔ دوسری پڑھے ذوق اور شوق کے ساتھ۔ ہیلو، میں یا پیر صاحب کی مسجد میں بیان کر رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، بس انشاءاللہ جلدی آ جاؤں گا۔ میری اہلیہ بیمار ہیں، اس کی پریشانی کی وجہ سے میں نے روکا ہے کہ وہ میں چونکہ مجھے یہ دل جب سے یہ انجائنا جو ہے ڈائگنوز ہوا ہے تو وہ پریشان ہو جاتی ہیں اگر لیٹ ہو جاؤں، اللہ خیریت گزارے۔ تو آپ فرماتے ہیں رائٹ ہینڈ والے جو ان کے اسسٹنٹ تھے، جن کے ہاتھ میں رجسٹر تھا، کہ ڈاکٹر صاحب کا ایک درجہ بڑھا دو۔ واللہ باللہ ثم اللہ قبلہ کی طرف منہ کر کے میں سجدے میں گر گیا۔ الحمدللہ 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 رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین۔ مولا تیرا کروڑا بار شکر، اردو میں بھی میں اس سجدے کے اندر کہہ رہا ہوں، مولا تیرا لاکھوں بار شکر ہے۔ اٹھ کے بیٹھا، انہوں نے دست کیے، حضرت میں نے بڑھا دیا۔ جب اٹھ کے بیٹھا میرے سامنے ہوا تو پھر فرمایا کہ ایک درجہ اور بڑھا دو۔ میں نے دوبارہ سجدے میں چلا گیا، پھر کافی دیر تک میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہا، پھر میں اٹھ کے بیٹھا، فرمایا ایک اور درجہ بڑھا دو۔ واللہ باللہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر ذرا برابر بھی اس کے اندر میں کوئی ایڈیشن کروں۔ پھر میں نے تیسرا سجدہ کیا، کافی دیر تک میں سجدے میں رہا، اٹھ کے بیٹھا، انہوں نے کہا حضرت بڑھا دیا۔ اس کے بعد کھڑے ہو گئے تو دائیں ہاتھ میری پیٹھ پہ مارا کہ جا بیٹا پار لگا دیا، خدا کی قسم جا بیٹا پار لگا دیا۔ بس اس کے بعد میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اللہ رب العزت نے جو مجھ پر کرم کیا ہے، جو اس کا احسان ہوا ہے، یہ باتیں میں آج زندگی میں پہلی بار کر رہا ہوں کہ حضرت صاحب نے، کیونکہ یہ جو در ہے میں یہاں پر کچھ انکار نہیں کر سکتا، یہ کرنے کی نہیں ہوتی، یہ پرسنل ہیں، ان کو مجموع میں نہیں بیان کیا جاتا، لیکن مجھے اس گھر سے ہی جو کچھ ملا ہے تو یہ حکم تھا آپ کا، اس لیے میں یہ باتیں کر رہا ہوں۔ لیکن اس کے پیچھے بھی ایک خاص بات کروں گا جس کی وجہ سے میں نے یہ شاید میں معذرت کر لیتا اور میں یہ کوئی کرامت جو جیسے آپ نے حکم کیا تھا اسلم بھائی نے، میں بیان پھر بھی نہ کرتا، لیکن اب یہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے تو آپ سنیے اور دل کی گہرائیوں سے سنیے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے دوبارہ کرم کیا، 74 میں پھر جو ہے حج پر خواجہ صاحب بھی ہیں اور میں بھی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ وصیلہ۔ خواجہ صاحب نے بیعت کے وقت جو مجھے وظیفے دیے تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ درود جو ہے وہ 500 دفعہ مجھے بتایا تھا، یا اللہ جو ہے مجھے 500 مرتبہ بتایا تھا، اور بھی جتنے وظائف ہیں آپ کو جو بھی بیعت ہوتے ہیں بتاتے ہیں۔ نماز کی پابندی کا پہلے حکم کرتے ہیں اور اس کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ جس دن سے میں نے بیعت کی ہے، جتنی باتیں انہوں نے کہی تھی میں نے الحمدللہ اس میں بڑھائی تو کی ہے، اجازت لے لی تھی، بڑھاتا رہا ہوں، لیکن کمی نہیں کیا الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کیونکہ میں ساتھ ساتھ یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بھی اللہ نے کرم کیا ہے، یہ بیعت ہم کر لیتے ہیں، لیکن ہم بیعت کیوں کرتے ہیں
او جی فلاں دیکھو فلاں پیر کا مرید ہے، یہ میرا پرسنل تجربہ ہے، تم بھی اس کی بیعت کر لو، میرے پاس اتنا تھا اب اتنا ہو گیا ہے، اتنے ٹرک تھے، اتنی کاریں تھی، اتنے مکان تھے، اب اتنے ہو گئے ہیں، وہ بڑا کامل پیر ہے۔ یعنی دنیا، حصول دنیا کے لیے کوئی مصیبت آ گئی دعا کرا لو، تویز لکھوا لو، یہ مقصد نہیں ہوتا پیر مریدی کا۔ اہدنا الصراط المستقیم روزانہ میں اور آپ پڑھتے ہیں، اے اللہ میں دکھا دے سیدھی راہ ان لوگوں کے جن پر تو نے انعام کیا۔ کن پر انعام کیا؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے 4 قسم کے لوگوں پر انعام کیا ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یعنی اولیاء۔ رب تعالیٰ نے اولیاء کرام کو کیوں بپا کیا تھا؟ انسانی نیچر اور فطرت ہے اور اس کی کمزوری ہے کہ اگر اس کو کوئی نمونہ مل جائے نا سامنے، عمل کا نمونہ مل جائے تو اس کے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری سنت، آپ کی احادیث لکھوں کھاہا ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن آپ پردہ فرما گئے ہیں، پردے میں ہیں، ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ لیکن واللہ باللہ ثم اللہ کہتا ہوں، اس گناہگار نے الحمدللہ ثم الحمدللہ پیر و مرشد کے فیض سے پتہ نہیں کتنی بار سرکار کی زیارت کی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور ابھی ایک بات بتاؤں گا آپ کو، میں بات آپ کو عمل کی سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ دعا اللہ نے کیوں سکھائی ہے؟ صحابہ تو حضور کو دیکھ رہے تھے، ہم حضور کو نہیں دیکھ رہے۔ اللہ نے اولیاء کو کیوں بپا کیا ہے؟ کہ تاکہ ایک نمونہ رہے بندے کے لیے، حضور کے نقش پا پر چلنے کے لیے۔ اور پھر خواجہ زین الدین جیسا پیر ہو کہ جنہوں نے سبھی زندگی کے اندر شریعت کے خلاف قدم نہ اٹھایا ہو، خواجہ معین الدین جیسا پیر ہو جنہوں نے زندگی میں حضور کی سنت کے خلاف نہ کیا ہو، اور پھر بندہ اس کے مطابق عمل کرے اور پھر فیض نہ ملے، اللہ کی عزت کی قسم میں اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ جو فیض نہیں ملتا اس لیے نہیں ملتا کہ ہم صرف دنیا داری کے لیے بیعت کرتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے بیعت کریں کہ میری آخرت سنور جائے، میں حضور کا غلام بن جاؤں، مصطفیٰ کی غلامی میں آ جاؤں، اللہ میری وہ دنیا، یہ دنیا تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے خالق کائنات کے نزدیک۔ جب سے بنائی ہے مڑ کے اس کو رحمت کی نگاہ سے دیکھا ہی نہیں ہے۔ دنیا جیفت و طالب و خلاف، مردار ہے دنیا، اس کے چاہنے والے کتے ہیں۔ ہم اس مردار کے پیچھے بھاگے۔ پیر صاحب نے جس بات کی وصیت کی تھی، میں نے الحمدللہ اس میں زیادتی کی ہے، کمی نہیں کی ہے۔ 1 سال ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے، ایک حدیث پڑھی طبرانی شریف کی، آقا نے فرمایا میرے صحابہ 5 باتیں میں تم کو بتاتا ہوں، جو عمل کرے گا میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ، طبرانی شریف کی حدیث ہے، 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، بخاری شریف کی حدیث ہے، جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کی اور جنت میں جانے میں صرف موت کا فرق ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ 5 کام تم کر لو، 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ، دوسرا کام آیت الکرسی ہر نماز کے بعد، تیسرا کام 10 مرتبہ سورہ اخلاص کل شریف سے 7 کی حدیث ہے کہ جو 10 مرتبہ کل شریف پڑھے گا جنت میں ایک محل بن جائے گا جس کی 1 اینٹ سونے کی اور 1 چاندی کی ہوگی۔ یہ الگ فیض ہے، لیکن وہ حدیث الگ ہے۔ تیسرا کام کیا ہوگا؟ 10 بار کل شریف، اور چوتھا کام زندگی میں کسی مقروض کا قرض ادا کر دو، کہ زندگی میں کسی مقروض کا قرض ادا کر دو۔ یہ نہیں فرمایا 500 1000 کتنا ہو، جتنی بھی، اگر کوئی غریب ہے تو اس کے لیے 200 500 بھی آج کے دور میں بہت ہے۔ اور 5واں کام، اپنے قاتل کو معاف کر کے سویا کرو، اپنے قاتل کو معاف کر کے سویا کرو۔ یہ 4 کام جو ہے نا، الحمدللہ نماز بھی پڑھتا تھا، آیت الکرسی بھی پڑھتا تھا، 10 بار اخلاص نہیں پڑھتا تھا، وہ بھی اسی دن سے شروع کر دی۔ اور چوتھا کام
وہ بھی پتہ تھا ایک میرا کرایہ دار تھا، تو مجھے ایک دن کہا کہ میں نے فلاں آدمی سے قرضہ لیا تھا، ادا نہیں کر سکا، مجھے تنگ کر رہا ہے، آپ کا دوست ہے، آپ ذرا مہربانی کریں اس کو کہہ دیں مجھے تنگ نہ کیا کرے، آئیں گے تو میں دے دوں گا۔ میں نے کہا کتنا قرضہ ہے؟ اتنا قرضہ ہے۔ وہ میں نے یہ حدیث چونکہ پڑھ چکا تھا اگلے دن، وہ قرضہ میں نے چپکے سے اس کو دے دیے۔ میں نے کہا اس کو تنگ نہ کیا کر، میرے کرایہ دار کو اس نے تم سے پیسے ادھار لیے۔ میں نے کہا چلو اس پر بھی عمل ہو گیا۔ اور اب رہ گیا 5واں کام، اس کے لیے مجھے 2 دن لگ گئے کہ قاتل کو معاف کر کے سویا کرو، لیکن میں نے تیسری رات گزارنے کے بعد، فجر کی نشتے کے بعد میں نے زوجہ کو کہا کہ آج میں نے فیصلہ کر لیا ہے حضور کے ارشاد کے مطابق کہ میں نے اپنے قاتل کو معاف کر دیا ہے۔ میں کسی کا دشمن نہیں ہوں، کوئی میرا دشمن نہیں ہے، لیکن کیا پتہ میں حضور کی حدیث پر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ اگر مجھے کوئی زندگی میں قتل کر دے تو FIR نہیں کٹوانی ہے، میں معاف کر چکا ہوں۔ میرے پیر مرشد کا سبق یہی تھا، اتباع مصطفیٰ، غلامی مصطفیٰ، عمل کرو عمل کرو۔ سن 72 کی بات کر رہا ہوں، مجھے اچھی طرح یاد ہے مسجد تقریباً اتنی تھی جتنا یہاں سے روڈ ہے، یہ مین روڈ جو ہے آپ کا نام مجھے پتہ نہیں ہے، اس سے بھی تھوڑا دور، 2 آدمی ادھر سے 2 ادھر سے پکڑ کے جاتے تھے خواجہ زین الدین صاحب کو۔ لیکن اذان ہونے کے بعد آپ باقاعدہ مسجد میں جاتے تھے اور نماز جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے۔ اگر جماعت ہو چکی ہوتی تو اپنی جماعت کراتے تھے، لیکن بغیر جماعت کے میں نے زندگی میں آپ کو نماز پڑھتی ہوئی نہیں دیکھا۔ میں نے حدیث میں سرکار کا ارشاد پڑھا ہے، میرے صحابہ جانتے ہو میری امت کی یہودی کون ہے؟ عقیدت نہیں، عقیدے کے یہودی نہیں، عملاً یہودی۔ یا رسول اللہ آپ کی امتی اور یہودی؟ فرمایا جو اذان کی آواز سنیں اور مسجد میں نہ آئے وہ میری امت کے یہودی ہوں گے، اور کما قال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ جو اذان کی آواز سنیں اور مسجد میں نماز کے لیے نہ آئے، میرا دل چاہتا ہے نماز کے لیے کسی اور کو حکم کروں، جوان بچے میرے ساتھ ہوں اور ان کے ہاتھوں میں لکڑیاں ہوں، اس بندے کے گھر چلا جاؤں اور بمائے اس کے گھر کو آگ لگا دوں، اور کما قال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ابو داؤد میں یہ الفاظ زیادہ ہیں، میں آگ لگا دیتا جو جماعت میں نہیں آتا لیکن ان کی بیوی اور بچوں کا خیال آتا ہے، کیونکہ بچوں پر، معصوم بچوں پر اور عورتوں پر جماعت میں آنا واجب نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ کا آج بھی دل دکھ رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں ساری کائنات کو یوں دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں، لوگوں صفیں سیدھی رکھا کرو، جیسے میں سامنے دیکھتا ہوں ویسے میں پیٹھ میں دیکھتا ہوں۔ آج بھی ہمارے ایک ایک عمل سے میرے آقا باخبر ہیں، تو جو گھر اذانیں سن کر ٹی وی کے سامنے بیٹھا رہے، دنیاوی گفتگو کرتا رہے، مصطفیٰ کی سنت کو نہ اپنائے، یہ واجب نہ اپنائے، اور حضور آج بھی حضور کا دل نہیں دکھتا ہوگا؟ صحابہ کے سامنے تو حضور یہ فرما رہے ہیں، تو آج حضور کا دل نہیں دکھتا ہوگا کہ جب ہم جماعت کی پرواہ نہ کریں؟ میں عمل کی بات کر رہا ہوں، میرے خواجہ عمل پر جو ہے زور دیتے تھے۔ میں نے جب اس حدیث پر عمل کر لیا اور زوجہ کو کہہ دیا تو مصطفیٰ کا کرم دیکھے، میرے پیر نے مجھے، ہاں یہ بات پہلے بتا دوں کہ یہ فیض پہلے دے چکے تھے۔ میں نے ہائے ہائے حضور کے ہاں جو پہلا عمرہ کیا، یہ یہاں بعد میں روک رہا ہوں، میں آپ کو بتاؤں گا، سے آگے کروں گا۔ پہلا جو عمرہ کیا تھا تو وہاں میں نے ایک عہد کیا تھا، یہ جو باتیں اب آپ کو بتا رہا ہوں عمل کی، میں نے عہد کیا تھا یا رسول اللہ میں باقی ماندہ زندگی لوگوں کو صرف عمل کی طرف بلاؤں گا، سنی بھائیوں کو عمل کی طرف بلاؤں گا۔ رات کو حضور کی زیارت ہوئی مسجد نبی کے اندر، اور حضور نے فرمایا ایک کارڈ مجھے دیا، اس میں میرا نام تھا، نیچے لکھا تھا آپ بالکل صحیح ہے، وہ میں نے اپنی جیب میں حضور نے ڈال لیا، اپنی جیب میں ڈال لیا۔ میں جب بیدار ہوا تو مجھے خواجہ زین الدین یاد آ گئے، میں نے آپ کی طرف تصور کیا۔ اگلی رات کو خواجہ نے بھی کرم فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو کارڈ دیا تھا اور وہ جو میں نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ میں صرف اصلاحی بیان کیا کروں گا، حضور نے اس کی تائید فرما دی، بہت اچھا فیصلہ ہے۔ تو میرے خواجہ نے اللہ کے ولی کا مقام دیکھے اور ان کا علم دیکھے، اب وہ سب سے پہلے مجھے ملتی ہی جو اس کی خوشخبری مجھے سناتے ہیں کہ بیٹا تو نے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے،
آپ میرے ساتھ مجھے مسجد میں لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے پیچھے کھڑا ہو جا، اور آپ الف لام سے شروع ہو جاتے ہیں، اور جب پہنچے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، تو میں کہہ رہا ہوں کہ میرے خواجہ حافظ قرآن تو نہیں تھے، جید عالم تھے، شیخ الحدیث تھے، لیکن آپ تو حافظ قرآن ہیں، اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ میں بھی تو حافظ قرآن نہیں ہوں، لیکن میں پورا قرآن سماعت کر رہا ہوں۔ الحمدللہ اس گنہگار نے آپ کے پیچھے قرآن جو ہے سماعت کیا ہے، اور ایز اے حافظ یعنی مجھے جیسے قرآن پورا، یہ میرے پیر و مرشد کا فیض ہے، یہ فیض دینے کا طریقہ ہے۔ تو اس کے بعد جو اللہ کا کرم ہوا، یہ ساری باتیں، یہ جو میں نے کہا کہ یہ 5 باتیں میں نے عمل شروع کر دیا، پھر مصطفیٰ کا کرم دیکھیں۔ جب میں نے کہا میں آج فیصلہ کیا ہے کہ زوجہ کو کہا کہ میرے قاتل کو میں نے معاف کر دیا ہے، تم بھی معاف کر دینا، FIR نہیں کٹوانا، تو میرے آقا کا کرم کیا ہوتا ہے کہ ایک رات دیکھتا ہوں کہ حضور اپنے حجرے میں جہاں بھی آرام فرما ہے، یہاں اس اپنے پلاٹ کے اوپر چارپائی ہے، بہت سادی سی چارپائی ہے، اس کے اوپر لیٹے ہوئی ہے، اور اوپر سفید چادر ہے، سفید چادر ہے۔ ایک اتنا سارا بچہ چارپائی کے اس سائڈ پہ کھڑا ہے، میں ادھر کھڑا ہوں، ادھر ریاض الجنہ ہے، ادھر جنت البقیع ہے۔ اس بچے کو میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھ سرکار دو عالم کا سر انور یہ ہے، اور ادھر ریاض الجنہ ہے، اور وہ سامنے گیٹ دیکھ جنت البقیع کا نظر آ رہا ہے۔ جنہوں نے حج کیا ہے، حضور کے قدمین کی طرف ایک کھڑکی ہے، اس کھڑکی میں سے نظر آ رہا تھا گیٹ جنت البقیع کا۔ اب یہ بچے کو میں نے سمجھایا، اور وہ بچہ کھڑے کھڑے غائب ہو گیا۔ میں نے کہا چلو یہ ایک بچہ تھا اور تو کوئی بھی نہیں ہے، اور یہ بھی غائب ہو گیا ہے، بڑا اچھا موقع ہے۔ میں نے حضور کے قدمین کی طرف آیا، میں نے کپڑا اٹھایا، اور میں نے خدا کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھ کے میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جھوٹوں پر خدا کی لعنت، میں نے دونوں پاؤں پر دل کھول کر بوسے دیے حضور کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جب بوسہ دے چکا تو یہ اوپر کا جو پاؤں کا حصہ ہے یہاں پر بوسہ دیا، جب یہاں دیا تو حضور اٹھ کے بیٹھ گئے۔ جب اٹھ کے بیٹھے تو وہاں میں نے ایک سوال کر دیا، واللہ باللہ جب میں بیدار ہوا تو میں اس پر پچھتایا، اپنے آپ کو کوسا کہ تو کتنا کمینہ انسان ہے، تو نے یہ کیا سوال کر دیا ہے، پتہ نہیں زبان سے زندگی میں کیا کچھ بولا ہوگا، کیا کچھ بکا ہوگا، لیکن کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا۔ کئی زیارتیں اس سے پہلے ہو چکی تھی کہ میں حضور سے ملاقات ہوگی تو یہ کہوں گا، لیکن میں خواب کا معاملہ تھا، میں نے کہہ دیا یا رسول اللہ مجھے زبان مبارک کی اجازت کرا۔ حضور نے جب میں نے یہ عرض کیا تو اس وقت سوال کیا کون؟ یا رسول اللہ زبیر آپ کا غلام، خدا کی قسم یہی جملہ تھا، زبیر آپ کا غلام۔ حضور نے زبان باہر نکال دی اور میں نے منہ میں ڈال دی، خدا کی قسم الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں ہرگز 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 اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں ہرگز اس قابل نہ تھا، میں ہرگز اس قابل نہ تھا۔ میں بہت رویا جب میں بیدار ہوا، بہت رویا، پتہ نہیں، پھر یہی سوچا کہ شاید میرے آقا کو اپنی اتباع اتنی محبوب اور پسند ہے کہ یہ جو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں نے قاتل کو بھی معاف کر دیا ہے، آج کے بعد میں FIR نہیں کٹوانا مجھے اگر کسی نے قتل بھی کر دیا۔ یہ ضرور ہے کہ پیر و مرشد کہ اس حکم کے مطابق اتباع مصطفیٰ کا شوق ہے کہ اس پر بھی عمل کر لوں، اس پر بھی عمل کر لوں، اس پر بھی عمل کر لوں۔ بس اس کے بعد کیا ہوا، وہ دن اور آج کا دن خدا کی قسم میرا اس دنیا سے دل بھر گیا ہے۔ میں جی رہا ہوں جب تک زندگی ہے، لیکن میرے دل میں دنیا کا شوق نہیں رہا۔ اور جس دن سے اس باٹے کے بعد ہی میں نے حدیث پڑھی، حالانکہ ویسے بائی دا وے سنتا رہتا تھا، کتنی دفعہ سنا ہوگا لیکن مجھے یاد نہیں۔ الشفا کی ایک حدیث ہے، اس کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لمبی بات ہے، وہ ایک حدیث ہے، اس کے 17 سنتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، سب سے پہلی حدیث حضور نے فرمایا کہ المعرفۃ راس مالی والعقل اصل دینی والحب اساسی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس کے آخر میں یہ ٹکڑا ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، یہ تو آپ نے حدیث سنی ہوگی علماء سے، یہ اسی حدیث کا ٹکڑا ہے۔ اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹکڑا جو ہے یہ بیان کیا
کہ مجھے اللہ کی ملاقات کا جو شوق اور جو اشتیاق ہے، حضرت حفصہ فرماتی ہیں حضور میرے بستر پر بیٹھے ہوئے تھے، میں لیٹی ہوئی تھی، اوپر سے آنسو گرے، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا حفصہ انا مشتاق وفی اشتیاق، حفصہ مجھے اللہ کی ملاقات کا شوق ہے اور یہ شوق میرے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے کہ میں کب رب کی ملاقات کروں۔ کیوں؟ کہ محب محبوب کو ملنا چاہتا ہے، محب محبوب کو تکنا چاہتا ہے۔ تو میرے دوستو، بات یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ شوق بھی جو ہے جب حضور کا یہ ارشاد پڑا تو اب یہ شوق پیدا ہو گیا ہے۔ جب دنیا سے شوق نہ رہا تو پھر انسان کو مرنے کا شوق ہوتا ہے، لیکن یہ فیض سارا میرے پیر و مرشد کا ہے، یہ خواجہ محمد زین الدین چشتی نظامی کا ہے، جو ایک ایک بات میں اگر میں وہ بقول اسلم صاحب کے وہ ساری باتیں وہ بیان کروں تو پتہ نہیں یہ گھنٹوں گزر جائیں اور صبح ہو جائے، لہذا یار زندہ صحبت باقی۔ اسلم صاحب بلاتے نہیں ہیں، یہ تو میں آ جاتا ہوں، انہوں نے یہ دعوت یہ مجھے جو مل گئی بہرحال یہ، اور اب تو میں خیر بیمار آدمی ہوں، شاید میں آ بھی نہ سکوں بہرحال، اور ان کو جو ہے سرکار کی کرامتیں جو ہے اگر سننی ہو تو میرے غریب خانہ پر آ سکتے ہیں، میری مسجد میں آ سکتے ہیں جو ہے جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں، وہاں میں آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ میں بیان کیا کرتا ہوں۔ تو میرے دوستو اب جو ہے ایک اور بات کر کے ختم کروں گا، کیونکہ ٹائم جو ہے میں نے آپ کا یہ آخری بات ہے، یہ آخری بات ہے، اور یہ میرے پیر کا فیض جو ہے، میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا، علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ بیت اللہ میں آئے، حج کیا یا عمرہ کیا اور مقام ملتزم پر انہوں نے یہ دعا پڑھی، یہ اللہ کی ثنا کے کلمے ہیں، الحمدللہ بجمیع محامدی کلہا ما علمت منہ وما لم اعلم، حلا جمیع نعمی کلہا ما علمت منہ وما لم اعلم، عدد خلقی کلہم ما علمت منہ وما لم اعلم۔ وہ اگلے سال پھر آئے، اگلے سال جب پھر آئے اور یہ کلمات پڑھنے لگے تھے کہ غیبی آواز آئی کہ اللہ کے بندے پچھلے سال تو آیا تھا اور اللہ کے فرشتے اب تک اس کا ثواب نہیں لکھ پائے، تو دوبارہ پڑھنے آ گیا ہے، ابھی تک وہ اس کا ثواب نہیں لکھ پائے۔ میں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، پیر و مرشد کا فیض اللہ کا کرم ہے کہ میں 51 دفعہ حرمین شریفین گیا ہوں، 51 دفعہ 51 ٹائم، 20 حج ہیں اور 31 جو ہے اس کے اندر عمرے ہیں میرے الحمدللہ۔ یہ پہلا سال ہے، 2004 سے کے بعد میرا ناغہ نہیں ہوا تھا، یہ کرونا کی وجہ سے دفعہ حج پہ اور عمرے پہ نہیں جا سکا، 2019 تک جو ہے الحمدللہ یہ ہو چکے تھے 51 بار۔ اللہ اکبر۔ تو میں ہر سال اگر 40 دن کا حج ہے تو میں صرف ایک بار ملتزم سے لپٹتا تھا کہ یہ دوسرے لوگوں کا حق ہے جو نئے نئے آئے ہوئی ہیں، میں تو ہر سال آ رہا ہوں، ان لوگوں کا حق ہے، لیکن ایک دفعہ سینہ لگا کے یہ دعا ضرور پڑھوں گا، تو وہ میں پڑھ کے آتا۔ ایک سال ایسا ہوا کہ اتنا رش تھا کہ جب جاؤں تو آپ لوگوں کو تجربہ ہے حاجیوں کو، جیسے بوسہ کے لیے جاؤ، قریب پہنچو، اگلا بوسہ دے کے نکلتا ہے اور سب کو پیچھے پھینک دیتا ہے۔ یہاں پر بھی ملتزم پر بھی یہی ہوتا ہے، 2-3 لائنیں ہوتی ہیں، اگلا نکلا اور پیچھے پھینک دیا، قریب پہنچا پھر پیچھے آ گیا، اتنا دور کھڑا ہوں جیسے یہ شوٹر والے یہ تیسری صف پہ جو آدمی بیٹھے، یہاں میں کھڑا ہوں، جب پیچھے پھینکا نا تو مایوس ہو کے، اور پھر جو میرا طریقہ ہے وہ اللہ کے نیک بندوں کی طرف توجہ کرنے کا، میں وہاں کھڑا ہو کے سوچ رہا تھا، دل کے اندر تصور کیا، خدا کی قسم میرا اللہ گواہ ہے کہ پیچھے سے ایک آدمی آیا، آنسو میرے آ گئے، دونوں آنکھوں میں سے آنسو آ گئے کہ شاید اب نصیب میں نہیں ہے، شاید کسی کے میرے گناہ کا نتیجہ ہے کہ مجھے اس دفعہ یہ سعادت نصیب نہیں ہو رہی۔ بس میرے آنسو آنے تھے کہ مجھے پیچھے سے کسی نے پکڑا اور جا کر ملتزم پر جو آدمی لپٹی ہوئی ہیں نا، ان کے سروں کے اوپر میرے پاؤں ہیں، اوپر کے حصے میں کعبے کے ساتھ لگا دیا، خدا کی قسم۔ میں حیران ہوں کہ ابھی پولیس آ جائے گی، میں باقاعدہ دعا پڑھ رہا ہوں، یہ پوری دعا پڑھ لی اور بھی دعائیں پڑھ لی، لیکن مجھے دل میں یہ ڈر ہے
کہ یہ پولیس جو آ جائے گی یہاں تو ذرا بھی کچھ بدنظمی ہو جائے کہ یہ لوگ نیچے ان کے سروں کے اوپر میرے پاؤں ہیں اور کعبے کے حصے کے ساتھ مجھے لگا دیا ہے. پھر دل میں سوچ رہا ہوں کہ یہ آدمی کے ہاتھ کتنے لمبے ہیں. یہ 3 صفیں تھی اور اس نے مجھے اوپر لگا رکھا ہے اور مجھے پکڑ رکھا ہے, یہاں سے چھوڑا نہیں ہے. لیکن بعد میں پتہ چلا جب انہوں نے اٹھا کر نیچے رکھا تو جیسے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, کوئی احساس ہی نہیں ہے. پولیس بھی کھڑی ہے, وہ جو حجر اسود کے اوپر پولیس والا کھڑا ہوتا ہے, وہ جو دھکے دے رہا ہوتا ہے پولیس والا, وہ بھی کھڑا ہے. تو پتہ میں نے فوراً میرے دل میں بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہ سے بھی ہمیں غائب رکھا ہے. میں نے کہا دیکھوں گا یہ آدمی لمبا کتنا ہے, اس کے ہاتھ کتنے لمبے ہیں, اور کوئی بات میرے ذہن میں نہیں آ رہی. ابھی مڑ کے دیکھا تو میرے قد کا بندہ ہے اور کالے رنگ کا افریقی سوڈانی آدمی ہے. مسکرایا, اشارہ کیا, میں ساتھ چلا گیا. آگے حتیم آ جاتا ہے. میں نے کہا حتیم سے کراس کر کے آگے جاؤں گا, مکان جو باب عبدالعزیز ہے اس کے سامنے کھلی جگہ ہے, اس کو بٹھا کے شکریہ ادا کروں گا. مڑ مڑ کے دیکھے, مسکرائے, اور جس وقت آدمیوں کے باہر نکلے باب عبدالعزیز کے پاس, خدا کی قسم اچانک میری آنکھوں سے غائب ہو گیا. اس وقت مجھے خیال آیا کہ یہ کوئی انسان نہیں تھا, میرے رب کا بھیجا ہوا کوئی فرشتہ تھا, کیونکہ اتنے لمبے انسان کے ہاتھ نہیں ہو سکتے کہ اتنی اونچائی پر جو ہے وہ ہاتھ کھڑے کر کے اور مجھے کمر سے پکڑ کے کھڑا ہو. تو میرے دوستو, یہ ساری باتیں جو میں نے عرض کی ہیں, یہ میرے پیر و مرشد کا فیض ہے, یہ ان کا کرم ہے, ان کی نگاہ ہے. لیکن یاد رکھے کہ آپ روزانہ 5 وقت کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, سیدھا رستہ ان لوگوں کا جن پر مولا تو نے انعام کیا. ان میں اولیاء کرام بھی ہیں. اپنے پیر و مرشد نے جو کچھ حکم کیا ہے, جو نماز کی تاکید کی ہے, جو جماعت کی تاکید کی ہے, جو وظائف بتائے ہیں, ان پر عمل کریں, ان میں کمی نہ لائیں, ان میں زیادتی کرتے جائیں. خدا کی قسم یہ فیض اللہ رب العزت آپ کو عطا کر دے گا. عمل سے جو ہے زندگی بنتی ہے. یاد رکھیں ہماری زندگی میں بے عملی بہت ہے. ہم سنیوں کی زندگی میں بالخصوص میں کہوں گا, اور لوگوں کی بھی ہے, لیکن ہمارے اندر بے عملی بہت ہے. خدا کے لیے 5 وقت کی جماعت کے ساتھ نماز اور 1000 دفعہ درود پڑھا کرے. حضور نے فرمایا جو 1000 دفعہ روزانہ درود پڑھے گا نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لے گا. نہیں مرے گا, وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. حضور نے فرمایا میرے کاندھے سے اس کا کاندھا ٹکرائے گا. او کما قال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, جو 1000 دفعہ حضور کے برگاہ میں روزانہ صلاۃ و سلام پیش کرے گا. میرے دوستو, اللہ مجھے اور سب کو جو ہے توفیق رضا عطا فرمائے اپنے محبوب کی اطاعت اور اتباع کرنے کی. اسی میں خیر ہے, اسی میں بھلا ہے. 4 دن کا کھیل ہے. آنکھیں بند ہونے کے بعد ایسا نہ ہو کہ پھر پچھتائیں, فرج نہ نعمل صالحہ, اے اللہ مجھے واپس لوٹا, اب میں نیکی کروں گا. اس لیے میرے دوستو ان کو اویل کرے. یہ جو اللہ نے زندگی کے دن دیے ہیں بڑے قیمتی ہیں. اللہ الہ الا اللہ پڑھ لیں گے تو آپ کو 7 زمینوں اور آسمان سے زیادہ ثواب ملے گا. اور اگر وہ گھنٹہ ڈرامے میں آپ خرچ کر دیں گے, گفتگو میں خرچ کر دیں گے, گپ شپ میں خرچ کر دیں گے, اس کا کیا حاصل ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. شہزادہ صاحب کا حکم بھی ہم نہیں ٹال سکتے تھے, اور یہ بیان باتیں بھی سننے تھی, لیکن میں نے وہی گزارش کی تھی. مجھے پتہ تھا ڈاکٹر زبیر صاحب کا جو عشق ہے, جو خواجہ زین الدین صاحب کی باتیں ہیں, میں تو عرض کی تھی بھئی یہ 5-10 منٹ میں ختم ہونے والے نہیں ہیں. لیکن آپ کے سامنے صدر صاحب کا حکم بھی ہم نہیں ہٹا سکتے, اور بیان بھی سننا تھا ان کا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تاخیری کی معذرت, کھانا اللہ تعالیٰ ہمارے مسعود بھائی کی بخشش فرمائے. ہمارے حاجی علی صاحب کا دل کا مسئلہ ہے, دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عطا فرمائے. اصغر بھائی ہمارے کے اصغر بھائی کے ایک بھائی ڈاکٹر صاحب ہیں, اس کے ہاں اولاد نہیں, اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر زبیر صاحب آپ کو بتاؤں کہ عمرے پر حج پر یہ لے کے جاتے ہیں, کبھی موقع ملا تو میں ان کو ساتھ بھیجوں گا, پھر آپ سنتے رہنا, طوافی کرتے رہنا, اور سب سمیت باتیں آ جائیں گی. محترم مولانا قاری ظفر صاحب کی خدمت درخواست ہے کہ صلاۃ والسلام کی چند اشعار آپ تمام احباب کھڑے ہو جائیں. برائے مہربانی آپ صلاۃ والسلام کے ڈاکٹر صاحب کو راستہ دیں. صلاۃ والسلام بعد جب سنیں جانے دیں, آپ سمے کا راستہ دے دیں.
کوئی بات سنی کہیں کہ سنتے تو ہو نہیں کسی سے جانے دیں. تو سات و سلام جب تک آپ نہیں چھوڑ کے سات و سلام نہیں ہوگا پھر میں بٹھا رہا ہوں, میں کسی اور مولانا صاحب کو بٹھا رہا ہوں. پھر سات و سلام ادب کے ساتھ سننا. مصطفیٰ جانے رحمت بلا کو سلام, شمع بزمی ہدایت بلا کو سلام. وقت گزرا ہے جو یاد سرکار میں, ایسی ہر ایک ساعت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ, جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام. خواجہ خواجگاں ہے عطائے رسول, خواجہ خواجگاں ہے عطائے رسول. ایسی بے مثل نعمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں السلام. اے سبز گنبد کے مکی, السلام یا رحمت للعالمین. یا الہی واسطہ ذکر رسول, یہ سلام اور سب دعائیں